Auf der Cover habe ich vergessen. جناب مسیح الزمان اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ آپ سب پر خدا کی سلامتی۔ جی حضور، سبھی ممبران کا آمین۔ خوش آمدید جی۔ اگر ہمارے کسی دوست کسی ممبر کو کوئی سوال ہو، کوئی بات حضور سے کرنا چاہیں تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اطہر بھائی۔ حضور میں نے وہ آپ کا جو سوئٹزرلینڈ کا سیمینار تھا، اللہ کے فضل سے میں نے 15,000 سے زیادہ لفظ ٹائپ کر کے تو پروفٹ اطہر بھائی کو بھیج دیے ہیں، وہ پروفٹ ماریان کو بھیج دیں گے۔ تو جو مجھے ٹاسک میں تھا وہ بڑا ہی اسپرچل قسم کا سیمینار تھا، اور بڑا ہی عقل و فہم سے بالا تھا، اور بڑی بڑی باتیں تھیں۔ میں نے اللہ کا شکر ہے کہ صحیح طرح ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ حضور دعا کی درخواست ہے، دعا کی۔ ٹھیک ہے، باتیں تو بڑی نہیں تھی، ہماری روح چھوٹی ہے، سمجھ نہیں پاتی۔ بہرحال میں بڑا شکریہ آپ کا۔ جی شکریہ برادر عاصم چٹھا صاحب۔ آپ نے بھی ایک چیپٹر کیا ہے، تو آپ کے لیے بھی کم سے کم 50 کتابیں اور منتظر ہیں۔ تو آپ کو خدا نے چاہا عنقریب اسی ہفتے میں کم سے کم 2 کتابیں اور بھیجنے والا ہوں۔ تو 2-2-3-3 سبھی ممبران کو ہماری حضور خدا کی عنایت سے، آپ کی دعا سے 32 کتابیں آلریڈی ہماری تیار، 32 کتابیں ہماری آلریڈی تیار ہو چکی ہیں۔ واہ، حضور سوری فار انٹرپشن اطہر بھائی، یہ کتابیں بھیجیں گے یا آڈیو بھیجیں گے؟ ان کو ٹائپ کرنا پڑے گا، سمجھ نہیں بات۔ جی میں ٹائپ کر کے آپ کو بھیج رہا ہوں، جی اور ساتھ میں آڈیو بھی ہوگا، اس کو سنتے جائیے گا، اور جو آبا تعجیم کاف لام کی غلطی ہو اس کو ٹھیک کرتے جائیے گا۔ جی 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 شکریہ جی۔ کسی اور دوست کا، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، کوئی ممبر حضور سے بات کرنا چاہتے ہوں تو ابھی آپ سب مبارک ہیں جو اس کام میں حصہ لے رہے ہیں، اور خدا آپ کی یادگاری باقی رکھے۔ آمین۔ تو میں بڑا دعا کو ہوں آمین آمین۔ کہ وہ جو وعدے تھے وہ سال کے آخر تک پورے ہوتے نظر آ رہے آمین۔ ہیں۔ تو یہ خدا کی عنایت جی بے ہے شک۔ کہ سال کے آخر میں 130 کتابیں، یہ خدا کا کمال ہے جی۔ بے شک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بے شک۔ اس نے کہا تو یہ کام شروع ہوا ہے۔ جی ہاں، نہ وہ کہتا نہ یہ سلسلہ شروع ہوتا۔ ہاں۔ تو یہ ہے، تو شروع کریں جی۔ جتنے جی ممبر ہیں سید صاحب سے یا اور بڑے ہیں یہاں پر؟ جی خدا کی سلامتی۔ سعید مولود صاحب کیسے ہیں آپ؟ کوئی سوال کرنا جی چاہیں؟ جی، خدا تعالیٰ کی سلامتی۔ نہیں آپ سوال کو بھی نہیں ہے سلام۔ کوئی، لیکن جی حضور، اور سوال نہیں ہے، بس یہ مبارکباد دینی تھی کہ یہ سیمینار بھی خدا کے فضل سے بہترین کامیاب گیا آپ کا، ماشاء اور اللہ۔ اس کو ساری کی ساری ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہے، اور وہ پوری ایک ویڈیو میں بھی اطہر بھائی نے کر کے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے، جی اور وہ کافی گھنٹوں کی بنتی ہے، لیکن بہرحال زبردست ہو گیا سارا کام۔ یہ خدا کی عنایات ہیں حضور، اور کچھ نہیں ہے، واقعی یہ خدا کی عنایات ہے، انسان کے بس کی باتیں نہیں ہیں یہ۔ مجھ سے بھی پوچھو کہ میرے دل پہ کیا بیتی اس سیمینار میں تو اکثر روتا رہا۔ میری تم بن جیون کیسے بیتا، پوچھو میرے دل سے۔ ہاں جی۔ حضور یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی تشکر کے آنسو ہیں یہ۔ ہاں جی، یہ عجیب معرفت الہی ہے کہ وہ ایسا پیار کا ساغر ہے، جو میں آگے جاؤں گہرا ہوتا جائے۔ ہاں جی۔ ابھی تو میں آپ سے عرض کرنی تھی کہ ایک سفر ہے میرا، جو صرف ایک ہی سفر ہے، اور 3 دن سے میں نے چاہا کہ وہ قلم کے احاطے میں آ جائے، لیکن نہیں آ سکا۔ تو 3 دن ہو گئے مجھے، پھر آج خدا کی ذات میرے کندھوں پہ آ کے ہاتھ رکھ دیے، تو پھر وہ نظارہ پھر شروع ہوا۔
تو آج وہ مکمل ہوئی ہے کہانی. When I became dust in your love. واہ. جی. تو آپ بھی, میں تو خیر روتا ہی رہا, تو آپ کے دل کو بھی چھو جائے گی. وہ اتنی دور کی کہانی ہے عالم بالا جنتوں کی کہ دل اف اف کر بیٹھتا ہے. جی. تو یہ موتی پھر کہاں ملیں گے؟ خدا نے کہا تھا اگر تو بھی عیسیٰ ابن زکریا کی طرح چھوڑ جاتا تو پھر 40,000 سال مجھے تیرے جیسا کوئی نہیں ملا. عیسیٰ کے بعد ڈھونڈتے ہوئے مل گیا 2000 سال پر, لیکن تیرے بعد پھر 40,000 سال بھی شاید مجھے کوئی نہ ملتا. بے شک. تو یہ خدا کا پیار ہے جس کا اس نے اظہار کیا. ہم چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ کتنے مانوس اس کے پیار میں ہو گئے ہیں, ہم کہاں جائیں گے؟ تو شروع کریں, پھر پوچھیں سید صاحب سے. سعید صاحب آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی کسی طرح کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہو ممبران کو یا کوئی بات؟ جی نہیں حضور اطہر بھائی سوال تو نہیں ہے, بس یہ ایک درخواست کرنی تھی سب دوستوں سے کہ جن جن کی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے وہ اب تو اتنی ہمارے پاس ریسورسز ہو گئے ہیں کہ وہ اٹھا کے تو ان کو سوشل میڈیا پہ بہت عام کریں, اس کو لگاتے جائیں اور اس کام کو چھوڑیں نہ پلیز, اس کو توجہ دیتے جائیں. ہر ویک تھوڑا بہت ہم ریمائنڈ کراتے رہیں گے, ہیلپ کریں اس میں. یہ کام خدا کا ہے, ہمارا کوئی ذاتی تو مفاد اس میں نہیں ہے, ہم سب کا مفاد ہے اس میں. بالکل. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی سعید صاحب. ہمارے دبئی کے اور دیگر ممبران جو ہیں وہ شارٹ ویڈیوز حضور کے سیمینارز میں سے 1-1 منٹ کی ویڈیو اٹھا کے تو وہ بنا رہے ہیں بڑی سپیڈ سے, کچھ تو میرے پاس پہنچ گئے ہیں. اچھا تو حضور وہ چونکہ شارٹ ویڈیوز لوگ بڑی پسندیدگی سے دیکھتے ہیں. اچھا. جی جی بالکل بالکل. وہ کافی انٹیلیجنٹ ہمارے ممبر ہیں, تو وہ شارٹ کاٹ کے بھیج رہے ہیں, تو ان کو پھر اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں. وہ زیادہ ویورز اس پہ آتے ہیں, تو ان وہ کو میرا, بھی شیئر کرتے. جی ضرور. ان کو بھی میرا سلام کہنا. جی ضرور. وہ ہمارے یہ ساتھ یہاں ہاں, پہ. یہ ان کی محنت ہے, جی یہ رنگ لے کے آئے گی. بے شک بے شک. تو جی شارٹ ویڈیو لوگ بڑی پسند کرتے ہیں ہاں جی کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. جی بالکل یہی مصیبت ہے ان کے ساتھ. چلیں جب کسی طرح یہ ضرور پیغام سن تو لیں نا, کم از کم کسی طریقے سے, شارٹ ہو یا لانگ ہو. ایک وقت آئے گا کہ ان کے پاس وقت ہی وقت ہوگا, جی. لیکن پھر میری ویڈیو نہیں ہوگی. ہاں جی, بس وقت وقت کی بات ہے. آج حق تعالیٰ کی ذات جب میں بہت رویا, کہا کہ انسانیت کے پیچھے ایک سوال چھوڑ جا کہ یہ خود غرض, یہ جس دور میں پھنس گئے ہیں, ان سے پوچھ کہ تمہارے اس وقت کو کون واپس لائے گا. ہاں جی, حتیٰ کہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ خدا کی ذات کہ ماضی میں لے جا سکتا ہوں لیکن ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو پھر یہ سوال میں نے پیچھے چھوڑ دیا انسانیت کے. یہ تمہارے محبت والے, یہ تمہاری چاہتیں, یہ تمہاری اولاد, یہ سب کچھ جن کے لیے تم واری واری ہوئے جاتے ہو, یہ ایسے بکھریں گے کہ پھر تمہیں ان کے نقش و پاؤں نہیں ملیں گے. پھر تمہیں یاد آئے گی کہ وہ ایک تھا جس نے پکار پکار کے دہائی دے دے کے کہا تھا کہ یہ وقت پھر واپس نہیں آئے. تو پھر وہاں وقت ٹھہر جاتا ہے, رک ہی جاتا ہے, اور وہاں پھر ایک درد ہے, ایک مصیبت ہے, ایک ایسی ٹھیس اور غم ہے
जैसे कि सब कुछ लुट जाए और वो यादें डसती है। वो कुरान भी कहता है कि फिर वो डसेंगी तुम्हें। वो सब कुछ जो लुट गया तुम्हारा, वो नागन बन के डसेंगे तुम्हें। लेकिन वहां कौन होगा जो तुम्हें दिलासा देगा? इस जिंदगी के अंदर वो बार बार आई थी जिंदगी और खुदा का प्यार लौट लौट के आया था। इन्होंने देखा ही नहीं एक बार। तो फिर वो जिंदगी जहां शुरू होती है और वो मोहब्बत जहां पैदा होती है, वो कहाँ इनसे मिलने आएगी? कहाँ इनका संगम हो? बस ये सोच सोच कर ही मैं ये सवाल छोड़ गया। इन लोगों के लिए अगर ये नहीं समझ पाते, बेशऊर है, निकम्मे हैं, तो इनकी औलादों के लिए ये सवाल छोड़ जाता हूं। फिर वो कौन होगा? वो इंग्लिश में कहते हैं हु गोना ब्रिंग यू होम? कौन तुझे फिर घर लेके आएगा? हाँ, इतने लंबे फासले हो गए हैं। मैं दिलो जान से बताता हूं, जो मैंने देखा है, मेरी आंखें जुबान नहीं बन सकती और मेरी जुबान निगाहें नहीं बन सकती। जो मैं देखता हूं उसका हाल कैसे बयान करूं? लेकिन बहरहाल, इनका नाम आपने क्या रखा है, ये जो छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं? UM खान सर। हाँ, अगर इनकी छोटी छोटी वीडियो भी देख लेंगे तो शायद कोई तख्ता हाथ आ जाए समुद्र में टूटा हुआ जहाज का। कुछ ना, छोटी छोटी देखो, लेकिन देखो सर। जी। तो शुक्रिया जी। सिकंदर खान साहब से दरखास्त है, अपना माइक अगर वो ऑफ रखें। मैं इधर से करता हूँ जी, एक सेकंड। जी, किसी और हमारे दोस्त का, किसी भाई का अगर कोई सवाल हो, पूछना चाहें तो प्लीज अपना माइक ऑन कर सकते हैं। बॉबी खान साहब, खुदा की सलामती, आप कुछ कहना चाहेंगे हुजूर से? कोई सवाल, कोई बात? जी हुजूर, खुदा की सलामती। आप पर भी खुदा की सलामती। वो एक छोटा सा मुशाहदा था, वो अच्छा, हुजूर एक छोटा सा मुशाहदा था, वो बयान करना था। प्लीज प्लीज करें बयान। मुशाहदा तो सिर्फ 4 सेकंड का था, लेकिन कहानी उसमें पूरी है पिछले 4 सालों की। ओए होए। कि वो जगह, जिस जिस जगह मुशाहदा दिखाया गया ना, जी। आखिरी दफा आपने मुझे कॉल की थी, गर्मियों का महीना था, मैं उस छोटी सी नहर थी उस पे नहा रहा था। तो अच्छा। उन दिनों में मेरा व्हाट्सएप कोई हैक हुआ था, लीक हुआ था, कोई मामलात हमारे चल रहे थे, तो उसके मुतालिक आपने पूछा था। जी। तो उसके बाद मैंने व्हाट्सएप चेंज कर दिया, कोई हालात खराब थे, कोई सुस्ती थी, हम्म। कोई नालायकी समझे, ज्यादा नालायकी थी हमारी। हम्म। तो 4 साल तक आपसे हमारा राब्ता ना हुआ, ना कोई जूम मीटिंग, ना हाँ स्काइप हाँ। पे भी होती थी उस वक्त, लेकिन फिर 4 साल वो नहीं हुई। ओहो। तो 4 साल के बाद जब वापस आए हैं, दोबारा से तजदीद अहद किया है, वाह। तो उसके बाद ये मुशाहिदा नजर आया कि रात को मैं सोया हुआ था, सुबह का वक्त था तकरीबन, अच्छा। तो उसी जगह पे जहाँ आपकी कॉल आई हुई थी, उसी नहर पे, जी। तो हक ताला की जात खड़ी होती है, चेहरा दूसरी तरफ होता है। ओए होए। तो मैं वहां मौजूद होता हूँ, लेकिन अपना वजूद मुझे नजर नहीं आ रहा होता। हाँ। मैं थोड़ा सा करीब होने की कोशिश करता हूँ, तो हक ताला की जात ऐसे बाएं कंधे से घूम के तो पूरा चेहरा ऐसे सामने आता है। तो हाँ। मेरी आंखों में ना रोशनी आ जाती है, बहुत हाँ। ज्यादा रोशनी। उस रोशनी से हाँ। मेरी आंख खुल जाती है। जब आंख वाह। खुलती है फिर भी मेरी आंखों में ना रोशनी हाँ। होती है। हाँ। तो मेरे जहन में यही मजमून समझ आया कि जो पहले 4 साल गुजरे हैं, वो चेहरा मुबारक दूसरी तरफ था। हाय। जब
تجدید عہد ہوا ہے، پھر حق تعالیٰ کی ذات کا چہرہ ہے جو پھر سے ہماری طرف ہو گیا ہے. تو اس پہ مہربانی فرمائیں، واہ، رہنمائی فرما دیں. بس خدا کی ذات غمگین تھی. 4 سال کی جدائی ایک لمبی جدائی ہے، بلکہ جو محب ہوتے ہیں ان کے لیے تو صدیاں بیت جاتی ہیں. بے شک بے شک ہے. صدیاں بیت جاتی ہیں. تم بن گھڑیاں ایسے بیتی جیسے صدیاں بیت گئی. تو میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز یہ کہانی جب اب کسیانہ تو نہیں ہے یہاں پر، میں بھی ابھی آیا تھا، تو وہ جب یہ ریکارڈنگ ہو جائے نا، آئی بیکیم ڈسٹ ان یور لو، پلیز ضرور پڑھیں اس کو. میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کی پتنگ کٹا کر آپ کی روح کو کہیں سے کہیں پہنچا. واہ واہ. عجیب ہے. مجھے جب خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے مجھے دل کا دورہ پڑ جائے اور مجھ پہ یہ حالت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر خدا کا نور سامنے آتا ہے تو پھر سمجھ جاتا ہوں. تو وہی بات آ گئی، تم بن جیون کیسے پیتا. تمہیں کیا بتاؤں کہ جنت میں جنتیں تو حسن کا پرتو ہیں، لیکن جو وہاں پہ پہنچے ہیں وہ بھی حسن کی معراج ہے. تو 4 سال خدا کی ذات ناراض بھی تھی، جدائی بھی تھی. پھر جب تم نے وہ عہد وفا دیا تو اس نے پیچھے مڑ کے پھر دیکھا. عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ اگر کوئی صبح کا کھویا شام کو آ جائے تو اسے کھویا ہوا نہیں کہتے. شام سے مراد کہ اس کو اتنا وقت ملا کہ موت سے پہلے آ گیا. اب یہ خدا کا معاملہ ہے اور اس کا معاملہ ہے، لیکن یہ وقت ملتا نہیں ہے. بہت سے تھے جنہوں نے عہد وفا توڑا عیسیٰ ابن زکریا سے اور کہا کہ میں جلد واپس آ جاؤں. پھر وقت نے ان کو مہلت دی. تو یہ وقت ایک ایسا سما ہے، یا تو یہ نور بن کے تیرے نور کا حصہ بن جاتا ہے، اور یا پھر یہ نور نکل جاتے ہیں اور انسان اندھیروں میں کھڑا ہے. جتنا بھی اسٹریس کیا جائے اس مضمون کو، جتنا بھی گہرائی میں جائے انسان، جو لوگ اہل دل نہیں ہیں ان کی بات، ان کے دل میں یہ بات اترنے نہیں پائی. تو وہ دماغ سے ہی شروع ہوتی، وہیں جا کے کہیں اڑ جاتی ہے. تو خوش قسمت ہے کہ 4 سال کے بعد اس نے اپنا مکھڑا پیچھے کر کے تمہیں دیکھا اور اس کی نور کی چہرے کی نور کی روشنی ان بابی صاحب پہ پڑی. لیکن اب ایسا نہ کرنا جی کہ پھر وہ بندھن، وہ وفا توڑ کے پھر واپس چلے گا. بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑے امتحان آئیں گے. آج ایک دفعہ خدا نے یعقوب کو کہا تھا، جو ہمارا بیٹا ہے، کہ اگر تو میری راہوں پر چلے تو میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا. اور یہی نہیں بلکہ جرمنی کا بھی تجھے میں رہنما بناؤں گا. تو وہ کہتے ہیں، ابا جی میں نے رات کو دیکھا کہ مجھے ایک ایسی قید سنا دی گئی جو میں بے قصور تھا. میں آپ کو سارا وہ اس کی تفصیل بتاؤں گا، تعبیر. تو کہتے ہیں کہ میری والدہ ہی ماں، انہوں نے کہا تو ہے تو بے قصور، لیکن اگر تو یہ قید کاٹ گیا شاید تو اسی قید میں ہی مر جائے.
لیکن پھر تجھے ہمیشہ کی رہائی مل جائے گی۔ واہ تو کہتے ہیں یعقوب کہتا ہے میں بہت رویا، کیونکہ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ پھر وہ قید خانے میں مجھے بھیج دیا گیا۔ یہ سب کچھ خواب میں ہو رہا ہے جی۔ واہ مجھے قید خانے میں بھیج دیا گیا، وہاں جیون بڑا تنگ ہوا میرا، اور آہستہ آہستہ میں مانوس ہو گیا صیاد سے، اور کچھ دن یہ دستور بے خانہ تشنا کامی کہ یہ دن گزر جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان پھر قید خانے میں اتنا مانوس ہو گیا کہ میں وہاں بھی خدا کی جو میرے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی وہ بتاتا تھا، تو وہ قید خانہ بھی میرے لیے جنت بن گیا، اور میں سمجھا کہ اب میری نجات نہیں ہوگی۔ تو ایک دن خدا کا نور آ گیا، اور جب میں سب قربانیوں کراس دے کے گزر چکا اور یہ طے کر لیا کہ میں نے اسی قید خانے میں مر جانا ہے، تو خدا کا نور آگے کہنے لگا یعقوب اب تجھے میں ایسی رہائی دوں گا کہ تو جب چاہے گا تو مجھ سے مل سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابا جان ذرا بتائیں تو صحیح اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا تعبیر یہ ہے کہ ایک دن تیری گڈی اتنی چڑھ جائے گی آسمانوں پر کہ دنیا والے سمجھیں گے اس کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ پھر تیرے معاملات ایسے ہوں گے کہ وہ تیری پاور، وہ تیری گلوری، وہ تیرا سب کچھ ایک بات پہ آ کے دنیا والوں سے اڑ جائے گا۔ وہ کہیں گے خدا کی بات نہ، اور تو کہے گا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کہ مجھے خدا ملا ہے۔ تو جو تیری گڈی چڑھی ہوگی آسمانوں پر پھر وہ نیچے آئے گی، گرے گی۔ سب کچھ تیرا، جیسے عیسیٰ نے جب کراس پر بے حال ہو گیا تو کہا اے باپ تو بھی چھوڑ گیا، یہ نہیں تھا کہ تو بھی چھوڑ جائے گا مجھے۔ تو میں نے کہا وہ سب کچھ تیری اس بات پر کہ یہ میرا خدا کا معاملہ ہے، تو نے پھر سب کچھ گوا دیا۔ اچھا صاحب وہی بات آ گئی نا، کچھ پا کر کھونا ہے، کچھ کھو کر پانا ہے۔ تو کہا کہ پھر میں نے کہا کہ پھر ایسا ہوگا کہ تجھے انسانیت بھی بھول جائے گی، مشہوری بھی بھول جائے گی، اگر تو پریزیڈنٹ ہوگا تو وہ بھی بھول جائیں گے، لیکن تو اپنے خدا کو نہیں بھولا، اتنی قربانیاں دے گا۔ تو پھر خدا کی ذات آئے گی، جیسے خدا نے ایوب نے اپنا سب کچھ دے دیا، کیونکہ ابلیس کہتا تھا کہ مجھے وہ ملاؤ جو فقط خدا سے پیار کرتا ہو، تو پھر میں مان جاؤں گا۔ تو اس کی اولادیں چھین لی گئی، بیوی چھوڑ گئی، مال چلے گئے، اس پر لیبرا کی بیماری آ گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ اب میری جان بھی جا رہی ہے تو اس نے کہا اگر جیون پھر ہوا کہیں تو میں پھر تیری تلاش کروں گا۔ تو وہاں پہنچ کر ابلیس چھوڑ کر چلا گیا، ہار مان لیا۔ اور آج اہل دل جب صبر کی تلاش میں جنتوں میں پرواز کرتے ہیں تو ایوب کی جنت میں جانا پڑتا واہ ہے۔ ادھر تو ڈگریاں ملتی ہیں نا، وہ پھر مرتا ہے تو وہ کاغذ بن جاتے ہیں، لیکن خدا کی ڈگری ملتی ہے تو وہ تو پھر ہے ابدی، ہمیشہ کے لیے۔
تو خدا تجھے پھر یاد کرے گا جب تو سب کچھ کھو بیٹھے گا، اور خدا پھر تیری ایسی گڈی چڑھائے گا کہ آسمانوں سے نکل کر، جنتوں سے نکل کر وہاں چلی جائے گی جہاں خدا کا تخت ہو۔ واہ تو میں نے کہا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، شاید میں نہ ہوں، لیکن تو صبر استقامت کے ساتھ سب کچھ کھو دینا، لیکن خدا کو نہ کھو۔ میں نے کہا یہ لکھ دے۔ تو بیچارہ روتا ہوا لکھ رہا تھا، یہاں سے سب کچھ کھو دینا لیکن اپنی وفا۔ دیکھا، میں نے کہا وہی بات آ گئی نا کہ سارا جیون وفا، آخری سانسوں تک رہائی نہیں ملتی، وہ سانسوں کا رشتہ ٹوٹے گا تو رہائی ملے گی اپنا۔ تو روتا ہوا لکھ رہا تھا اور مجھے عہد وفا دیا کہ اے ابا جان، آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی آواز ہمیشہ میری رہنمائی کرتی۔ اور یہ جو باتیں میں نے سنی ہے میرے دل کے آر پار ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ سپنا، اس کی میں تجھے تعبیر بتاتا ہوں، تو دیکھ لے ابھی کتنے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، پتہ نہیں کتنی آزمائش، اور پتہ نہیں کتنی آزمائشیں اور آئیں گی، ابھی عشق کے انتہا۔ تو میں آج اس کا تعبیر بتا رہا تھا۔ واہ تو یہ ہے جی حضور بہت شکریہ جی۔ جی بوبی بھائی، کوئی اور بات، کوئی کچھ شعر اور کوئی حصہ یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو مزید؟ جی بس حضور سے التجا ہے کہ دعا فرما دیں، باقی کچھ نہیں پوچھنا ہے۔ جی دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے یہ تو میں روز کرتا ہوں آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ یہ استقامت اور صبر، چاہے کسی طرف سے ہوا آئے اور تھپیڑے، کسی طرف سے طوفان آئے اور بجلیاں چمکے، تو نے اس ندی کے پار ضرور جانا ہے، کیونکہ وہ تو تیرا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ موت بھی دے کے اگر راحت مل جائے تو بہت سستا سودا ہے۔ یہ تھا۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ برادر یوم خان بھائی، خدا کی سلامتی جی، آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں، کچھ کہنا یا پوچھنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی خدا کی سلامتی۔ آپ پر بھی جی حضور، میں سن رہا ہوں حضور کی باتیں، سوال تو بھی میرا نہیں ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ آپ کے سبھی مشاہدات مل رہے ہیں جی حضور، ان کے جتنے بھی مشاہدات تھے، اور آپ کی نصیحت کے مطابق انہیں ہم ساتھ ساتھ اپلوڈ بھی کر رہے ہیں یوٹیوب پہ اور شیئر۔ کیا بات ہے، کیا جی بوبی صاحب، آپ کا بھی مشاہدہ ہم نے شیئر کر دیا ہے، واہ اور سبھی ممبران اپنے اگر شارٹ مشاہدات جتنے بھی ہوں، جتنا واہ، یاد رہ جائے وہ بھی مجھے شیئر کرتے ہیں پلیز، تاکہ میں ان کو اپلوڈ کر سکوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو ریکارڈنگ، یہ بھی خدا کی یاد دلاتی ہے۔ ہاں جی جی حضور، یہ بیسٹ طریقہ یہی ہے اطہر بھائی کہ جو ہی کوئی خدا کی عنایت ہو، اس کو اسی دن اٹھ کے رائٹ اوے، جب آپ کی آنکھیں کھلے فوراً لکھ لو، پھر واہ بعد میں اس کو ہی پڑھ کے تو آپ اپنی ایک چھوٹی سی شارٹ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔ واہ، جی بالکل جی، اب تو کہہ کے نا جی، میں سید صاحب کو اس بات کا شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے کہہ کے اب تو یورپین بھی نہ جٹتے ہیں، صبح اٹھ کے سب سے پہلے مجھے وہ اپنا روحانی مشاہدہ سینڈ کر دیتے ہیں آڈیو میں۔ اب اچھا 3 پروفٹ مارین نے کل بھیجے ہیں مجھے مشاہدات اپنے، اچھا، اسی ہاں جی، طرح ہاں جی، ہاں جی، جو یورپین وہ پھر مجھے بھیجتے جا رہے ہیں۔ تو خدا نے چاہا ان قریب ہماری جو پلے لسٹ ہے لوگوں کی، ہمارے روحانی مشاہدات کے جو ممبران کے ہیں، وہ جب 1000 کے قریب پہنچ جائیں گے تو یہ ان لوگوں کا اعتراض دور کرنے کے لیے کافی ہوں گے
جو کہتے ہیں ہمیں وہ لوگ دکھاؤ جنہوں نے خدا دیکھا. اس سے بھی کتاب بنا لیں گے جی جی بے شک حضور، بے شک. بے تاکہ شک. آنے والی یادگار باقی رہے، جنہوں نے دیکھا ان کے نام سے. تو جو انکاری ہیں 1000 کیا آپ 10,000 لکھ لیں جی کہ میں نہ مانوں والی، لیکن ان کی اولادیں یقین کریں. تو بڑی امید حضور تھی محمد صاحب کو، اور خواب بھی دیکھی تھی کہ ابو جہل ایمان لے آئے. تو یہ تو خیر جاہلیت میں رکھ دیا گیا نیم، لیکن ان کا نام ابن حشام تھا. بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے ابو جہل. جی. ساری زندگی آس لگائے رہے کہ یہ ایمان لے آئے گا، لیکن جنگ بدر میں پھر یہ مارا گیا. لیکن وہ جو سپنا تھا کہ ابن حشام ابو جہل ایمان لے آئے گا، وہ جا کے اس کے بیٹے پہ پورا ہوگا. واہ. وہ ایمان لے گیا اور اس نے وفا کے ساتھ پھر اپنا جیون لیا. تو یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. جی بے شک حضور، وہ اکرما، بالکل بالکل. کرما جی ہاں جی، جی میں جی. ابو جہل نامنی کے ساتھ لگاتا ہوں. جی جی کرما ابن حشام. اس کی جی جی ایک بات بھی سنا دوں جو آپ کو کیا اسلام والوں کو بھی نہ پتہ لگے. کرما ایک دن جنگل کے پاس میں جب دعا کرنے گیا تو وہاں سے دعا کر کے جا رہے تھے، واہ واہ. رات کا وقت تھا. تو میں دوڑ کے آئے، جیسے ہوا چلتی ہے نا، جیسے دامن ہلاتی، دوڑ کے آ کے مجھے گلے لگے. تو کہا میری خوش قسمتی کہ آپ سے اس وقت ملاقات ہو گئی. تو وہ بتاتے ہیں کرما کہ محمد صاحب نے ایک دفعہ ضد کی تھی. محمد صاحب نے ضد کی تھی جبرائیل سے کہ میرے 70,000 اصحاب جو ہے بغیر حساب کتاب کے جائیں. تو وہ یہ واقعہ جبرائیل نے بھی بتایا. تو جبرائیل کہتے ہیں میں نے کہا میں خدا سے پوچھ کے آتا ہوں. تو وہ سفید نوروں کی دنیا میں خدا کہاں ہے؟ فردوسوں میں. تو یہ 12 کروڑ ایسے مقرب فرشتے ہیں جو سچائی کی آخری جنت ہے. ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل اگر تو نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو محمد کمزور پڑ جائیں گے، پھر یہ مشن بھی نہیں چلے گا توحید کا. اور پھر وہ تو بیٹھے ہی ہے، وہ ہاتھ مار جائے گا شیطان. تو کہہ رہے ٹھیک ہے. تو جبرائیل آگے کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے اجازت دی ہے، تیرے 70,000 صحابہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اب آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑا جھوٹ بولا. کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بدم، بے وفا نہیں ہے اس محبت کی قسم. خدا کوئی جنتوں میں بیٹھا ہوا ہے جی. تو اس واقعے کو اکرما بتاتے ہیں خود کہ وہ 70,000 میں بھی تھا. ہم پلٹن کی پلٹن ہی جنت میں چلی گئی ہواؤں کے دوش پر. واہ واہ واہ. واہ. یعنی کہ پیر بھی نہ لگے حساب کتاب پر. سب کے سب چلے گئے 70,000. 3 دن کے بعد سب کے سب نیچے جی. 180 کی رفتار سے گئے اور 190 کی رفتار سے نیچے آ گئے. تو میں نے کہا کرما وہ کیا ہوا پھر؟ کہا محمد صاحب بڑا روئے اور شکایت کی جبرائیل سے
तूने तो कहा था कि मेरे 70,000 बगैर हिसाब किताब के चले जाएंगे। तो आगे से जिब्राइल ने कहा, हाँ मेरा काम पहुंचाना था, अगर वो माइग्रेशन नहीं हो सकी, इंटीग्रेशन नहीं हो सकी, उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। बेशक। वो वहां पे नहीं जम सके, अपनी आदतें नहीं बुला सके, ये आदतें नहीं हो जाती पवे कट्टे पोरी पोरी। जी जी। मैं तो जिम्मेदार नहीं, मेरा काम तो पहुंचाना था। तो फिर मोहम्मद साहब बहुत गमगीन हुए कि ये क्या था। तो अकरमा मुझे बताते हैं उनमें से जो चंद थे जो वहां पे इंटीग्रेट हो गए जनतों में, उनमें एक मैं भी हूं। वाह वाह वाह। ये वाकई आपको कौन बताएगा? हाँ जी, ये तो जन्नत की लाइफ, ये तो मसीह बताता है अपने जमाने का कि क्या हो गया पर्दे के पीछे। तो मैंने कर्मा को देखा, सफेद नूर, वाह। कहा कि ए खुदा के दिल, मुझ पर असहाबा ने भी शक किए, मुझ पे मोहम्मद साहब ने भी शक किए, मुझ पे मोहम्मद साहब की अजवाजा ने भी, कोई नहीं था जिन्होंने शक ना किए मुझ पर और मेरे ईमान पर। अगर किसी ने शक नहीं किया तो वो खुदा की साथ वाह। थी। तो वो बात पे बात चल पड़ी, वो सैयद साहब ने कहा, तो वो कर्मा की बात मैंने आपके सामने पेश कर दी। हजूर बहुत शुक्रिया, वरना ये बात भी रह जानी थी। हाँ, वो जी बस जी। आपके ये इल्हाम इधर किया और मैं, मुझे मेरी याददाश्त ताज़ा हो गई। हजूर खुदा की अनायात, खुदा ताला हाँ, की ये अनायत। इसे इल्हाम कहते हैं कि जी जी आप बेशक। ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हो जहां सोच खुदा के सिवा कहीं जाए ना। जब सारी सोचें निकल जाए और जिस्म, सोच, शऊर, जमीर, दिल, रूह एक संगम पे मिले, तो वहां पे इल्हाम होता है। वाह। हाँ, तो ये खुदा की बेशक बेशक। ये एक हमारे अमीर अमीर वली साहब थे, तो हम छोटे थे तो कश्मीर में लेके जा रहे थे, सर्दी बड़ी थी। अच्छा, तो बहरहाल मैंने भी देखा कि पाँव में आपके जूती थी और सर्दी सख्त थी। बहरहाल हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। तो हमारे में से उनका जो एक मुरीद था, उसने कहा, हजूर ये बताएं कि इल्हाम क्या होता है जी। और शैतानी वसवसा क्या होता है, जरा इस पे जरा एक मजमून पे थोड़ी सी बात फरमाए। तो हमारे अमीर वली साहब ने कहा कि इल्हाम वो था कि तेरे पास 2 जुराबें थी और तुझे ख्याल आया था कि एक जुराब मैं अपने मुर्शद को दे दूं ताकि उसे ठंड लग रही है और मेरा बड़ा बुरा हाल था। शैतानी वसवसा उसे कहते हैं कि तूने वो जुराब मुझे नहीं दी। इसे इल्हाम और इसे शैतानी वसवसा कहते वाह। हैं। ठीक है, तो हाँ ये है, इल्हाम तुझे हुआ था कि वो दूसरी जुराब तूने कहा ये बड़ी कीमती है, बड़ी मोटी है, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, तो ये इल्हाम था। शैतानी वसवसा वो था कि तूने कहा नहीं ये मेरे लिए है, बड़ा शर्मिंदा हुआ। कहा मैं हुजूर अब 1,000 जुराबे लाऊंगा। उन्होंने कहा चाहे तू 1 करोड़ क्यों ना लेके आए, वो समा तो गुजर गया। राइट। वो मकाम गुजर जाते हैं जो फिर मुड़ के नहीं आते। हाँ हाँ, वो मकाम जो गुजर जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते। ठीक। जी, जरूर, बहुत शुक्रिया जी। ब्रदर सिकंदर खान साहब, खुदा की सलामती, अगर आप कुछ हुजूर से बात करना चाहें, कुछ सवाल कुछ पूछना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते खुदा की सलामती हुजूर आप पर भी खुदा और की हजरात, बहुत मेहरबानी। अ, सवाल और तो नहीं,
पुरानी बातें हैं, लेकिन यह है कि मैं थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहता था कि जैसे इस्लाम में है क़यामत का कंसेप्ट, कि इधर से जब लोग इस दुनिया से इंतकाल फरमा देंगे तो आखिरत में जब जाएंगे तो ये कब्रों में होंगे, और जब क़यामत बर्पा होगी तो कब्रों से लोग उठ के फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े किए जाएंगे, और वहीं हिसाब किताब का दिन होगा, यौम हिसाब भी जिसको कहते हैं। तो इससे वन वर्ल्ड फैमिली में रूहानियत की दुनिया के जो तालीमात हैं, इसमें क़यामत का क्या कंसेप्ट है? इसमें क़यामत के ऊपर मैंने एक बात किया था, जी। और मैंने उसमें गालबन अतर साहब, अगर आपको याद हो, जी हुजूर, 21 क़यामतें जी, 21 क़यामतें बयान कर। कि वह 21 क़यामतें मैंने बयान की थी, लेकिन क्योंकि सवाल आपका बड़ा पैसिफिक है कि वो कब्र में से उठाए जाएंगे, तो मैं रोशनी डाल देता हूँ इस क़यामत पर। कब्र जो है उसे निचली हालतें कहा जाता है। निचली हालतें, इसलिए खुदा की जात कहती है, सिर्फ ईसा के मुतालिक है ये बात कुरान में, बल रफ़अल्लाहु अलैह, हमने उसका राफिया अपनी तरफ किया था, उसे हमने कब्र में नहीं रहने दिया। राफिया से मुराद जो है वो ये होगी कि उसको हमने इतने बुलंदियों पे पहुंचाया था अपनी तरफ। तो कब्र से मुराद ये है, जैसे मोहम्मद अरबी भी कहते हैं, पहले मेरी कब्र फटेगी, मैं उठाया जाऊंगा, फिर अबू बकर की कब्र फटेगी, वो उठाया जाएगा, फिर उमर की कब्र फटेगी। तो पता लगा इनका राफिया खुदा की तरफ नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है आपकी? ये रूह की दुनिया में फंस गए, चाहे मोहम्मद अरबी हो, अबू बकर हो, उमर। तो कब्रें फट जाएंगी और मुर्दे निकलेंगे, ये जिस्मानी मजमून है ही नहीं। जिसने इसको जिस्मानी मजमून समझा, उसने मार्फत इलाही की अलिफ बे भी नहीं समझी। कब्र से मुराद निचली हालतें हैं, और कब्रें फट जाएंगी, ये पहली मंजिल है मौत की, जहां इंसान की कोशिशें दिखाई जाती हैं कि तेरी मंजिल कहां पे है। तो ये बिल्कुल रूहानी मजमून है कि कब्रें फट जाएंगी। जैसे कि मैंने, जब खुदा ने मुझे मिशन दिया ये मसीह उस ज़मां का, तो हमारे बड़ी लंबी हिस्ट्री है इन सूफियों की, तो मैंने देखा उनकी कब्रें फट गई और वो कब्रों से निकल के खड़े हो गए। तो अगर ये मजमून लिया जाए कि क़यामत आ गई, भाई क़यामत उन पे आई हुई थी, मुझ पे नहीं आई हुई थी। उनकी कब्रें इसलिए फट गई कि वो मेरे आबाओ अजदाद थे, वो खुदा की तलाश करते करते चले गए, लेकिन मंजिल नहीं मिल सकी। फिर वो बोझ नहीं उठा सके। जब कोई बोझ नहीं उठा सकता खुदा की मंशा का, तो खुदा की जात भी कहती है कि मैं किसी पे इतना बोझ डालता ही नहीं कि वो उठा सके। तो जब उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया, ये कह के, जैसे जमीन आसमानों ने कहा था, आसमानों की मखलूकात ने और जमीन की, कि हम इस बोझ को नहीं उठा सकेंगे, इनकार कर दिया। तो खुदा की जात कहती है, देखो एक शख्स आया, वो अपने इजलात पे जुल्म करने वाला था, ये तारीफ में कहा गया उसकी, उसने अवाकफ से लापरवाह होकर के उस पर क्या बीतेगी, उसने वो इमानत अपने सर पे उठा दी।
تو یہ مضمون بھی قرآن کا میرے متعلق ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو قرآن سے نکال کے دکھاؤں گا کہ مسیح کے متعلق کیا نبوت ہے. واہ. تو ظاہری طور پہ کوئی قبر نہیں پھٹے گی. تو ان کی قبریں پھٹی, ان کی آنکھ بھر آئی کہ اس صوفیت میں سے کوئی ایسا آیا, تو پھر انہیں کام کرنے کا موقع دیا گیا کہ جاؤ اور مسیح کے ساتھ مل کے خدا کی دنیا لاؤ, تاکہ تم ان جو چکروں سے, انگلش میں وائر پول کہتے ہیں, کہ جب کوئی رستہ نہیں ملتا, نکل کر اپنی منزل پا جاؤ. اسے کہا جاتا کہ قبریں پھٹ جائیں گی, ورنہ یہ ظاہری مضمون بالکل نہیں. اگر اللہ ماشاءاللہ اگر آپ ان 21 قیامتیں اگر وہ سب سن لیں گے واس, جی حضور. قیامت کا مضمون کھل جائے گا. یہ تو آمدیہ کا خلیفہ بیچارہ مرزا طاہر احمد صاحب ہی نہیں سمجھ سکا, جو چوتھا خلیفہ تھا غالباً, وہ بھی بیچارہ ویسے ہی چلا گیا. تو یہ تو خدا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ قیامتیں کیا ہیں. ایک ہوتی تو وہ کیا ہے کہ اے میرے ہم سفر چل اب کہیں اور چل, اس نشے من میں اپنا گزارا نہیں, بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم, اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. واہ. بے شک. تو وہ تو قیامت ہے جب آپ سنیں گے, وہ تو وہاں سے شروع ہوئی ہے جب خدا اندھیروں میں تھا. تو وہ اگر ویڈیو ان کو دے دی جائے جی تاکہ ان پہ سے یہ پردے ہٹ جائیں قیامت. جی حضور, میں نے شیئر کر دوں گا. وہ سکندر خان دیکھا کہ صاحب. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی خدا کا دیدار ہوگا, تو حضرت انس پہ موت کے بعد قیامت آئی, نہ جنت میں لے جایا گیا, نہ فرشتے آگے پیچھے آئے, سیدھے ہی خدا کے پاس پہنچ گئے. واہ. اور سارے پردے ہٹا کے خدا نے کہا, انس مجھے دیکھ, میں تیرے جہانوں کا رب ہوں, دیکھ اپنی آنکھوں سے. اور خدا نے اپنے نور بھی ٹھنڈے کر لیے, خوب دیکھ تاکہ تیری آنکھ بھر جائے. اس پہ تو قیامت آ گئی تھی بھائی. واہ. اور یہ بیان کون کرتے ہیں؟ ان کے بیٹے غالباً محمد صاحب نے کہا, اے ابن جابر, تجھے نہ بتاؤں تیرے باپ پہ کیا بیتی. اپنی حدیثیں نہ غور سے پڑھ لیا کرو, قرآن تو تم نے پڑھنا نہیں ہے. اور اگر سمجھ نہ آیا کرے تو خدا سے پوچھ لیا کرو, وہ کوئی مردہ خدا تھوڑی, وہ تو آج بھی ہم کلام ہے. بے شک. تو یہ ہے قیامت کا مفہوم. جی جی شکریہ. انصاف کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. سکندر صاحب, کوئی اور اس بارے میں مزید کوئی پہلو اگر آپ چاہتے ہیں تو حضور اس پہ بیان فرما دیں. نہیں جناب, بہت مہربانی. اور باقی وہ جو حضور نے فرمایا آڈیو کا, وہ آپ مجھے شیئر کر دیں. جی میں ضرور آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ بالکل جی شیئر. ان کے ساتھ شیئر کریں. وہ میں سن رہا ہوں. جی میرا خیال ہے اطہر بھائی, یہ جب یہ بعد میں آیا ہے, یہ جو ویڈیو حضور بیان کر رہے ہیں یہ کافی پرانی ہے, اور مطلب ہے کہ کوئی 4 سال پرانی ہے غالباً, یہ 3-4 سال میرا خیال. جی جی سیمینار میں بتا رہا تھا یہ. جی جی سیمینار میں بھی. جی جی یہ پچھلے سال میں حضور نے 21 ہاں قیامت کا دیا تھا. جی ویسے تو قیامت کیا ہے اس پہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, 4 سال پہلے حضور نے بڑا مفصل بیان فرمایا تھا. اب حضور نے 21 قیامتیں بیان فرمائی ہیں, یہ بالکل نیا ایک مضمون آیا ہے. تو جی میں جی شیئر کروں گی کہ بلکہ ہمارے گروپس پہ لگا دوں تاکہ سبھی لوگ اس کو سن سکیں, جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سنیں. تو بہت شکریہ حضور. ہم چلتے ہیں جی ہمارے اگلے پروگرام میں سے, اگر کوئی ہمارا ساتھی سوال کرنا چاہے. شاہین خان صاحب, خدا کی سلامتی جی, آپ کا کوئی سوال ہو, کوئی بات کرنا چاہیں حضور سے, تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی. کوئی سوال نہیں ہے, بس جی ہم حضور کی زیارت جو ہے نا کی ہے, تو اور کوئی سوال نہیں ہے. مہربانی آپ کی, خدا جی جزا دے.
जी बहुत शुक्रिया जी शाहीन खान भाई। हुजूर मुझे बहुत ही प्यारे हमारे मेंबर हैं जी, बस अच्छा खुदा इनको जी बड़ी हमारे सभी मेंबरान की हुजूर आपसे एक अजीब सी मोहब्बत है, खुदा इसमें और बरकत डाले, और जी, खुदा के साथ एक अजीब लगाव है, दिल छू जाता है जी। वाह वाह। बहुत शुक्रिया जी शाहीन खान भाई। AR के साहब, खुदा की सलामती। ब्रदर अगर आप कोई हुजूर से बात करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो अपना माइक ऑन इन्होंने कर। कब ये वफा का ऐद दिया था? अगर जी उनको तकरीबन 1 साल से तो ज्यादा हो गया, 2 साल अच्छा लगभग होने वाले हैं जी। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ तो कभी कभी याद दिला दिया। जी हुजूर बहुत शुक्रिया हुजूर। आपका कोई सवाल हो ब्रदर AR के साहब, खुदा की सलामती? नहीं, बस मैं सुन रहा हूँ। शुक्रिया जी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एन खान साहब, खुदा की सलामती। अगर आपकी बात हुजूर से कहना चाहें, मौजूद है, माइक ऑन कर सकते हैं। खुदा की सलामती हो। आप पर भी खुदा का बस हजूर को सुनते सुनते वैसे सवाल रहते ही कोई नहीं, अगर दिल से बंदा सुने तो सवाल सलाम। रहते ही कोई नहीं। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ इनके जवाब पर, कि कोई सवाल नहीं रहता। मैं समझता हूँ मौसीकी और मोहब्बत का कोई एक ऐसा तार है जो खुदा से मिलता है। वाह, यहाँ पे आके सवाल खत्म हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा, चाहे वो जो कांधे पे रख के बजाते हैं, क्या कहते हैं, गायकी, जी हुजूर, वालन वालन समथिंग। वायलिन कहते हैं, या गिटार, इनके एक तार होते हैं। उनके तारों से छेड़ने से एक सुर होती है, वाह, और खुदा भी एक सुर है। तो उन तारों के नीचे जो है और तार होते हैं, जो उस जो बाहर के जो तार है, उन सुरों को एक नया सुर देते हैं। वाह, तो मैं समझता हूं कि जहां पे सवाल खत्म होते हैं, वहां पे वो तारों के सुर लगते हैं जो खुदा तक जाते हैं। वाह, वहीं पे आके सवाल खत्म हो जाते हैं बस। फिर दिल चाहता है कि मैं सुनता ही रहूं खुदा की मार्फत इलाही। तो ये है जी वो मौसीकी मोहब्बत, कोई सोग में, कोई साग में, और कोई वो क्या है जी, कोई आवाज में, कोई सोज में, कोई साज में, कोई आवाज में वो सुर लगाता है। वाह, तो वो लगाते लगाते सुर नहीं लगते, तो लगाते लगाते फिर अंदर की जो तारे होती हैं वो उन सुरों को एक असल रूप दे देती यस, हैं। बस समझ ले, वहीं पे पहुंच कर संगम पे हर सवाल खत्म हो जाता है। वाह, तो खुदा इनको जज़ा दे, आमीन जी, आमीन जिनके हुजूर। भी सवाल खत्म होते जा रहे हैं। जी आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया हुजूर। हमारे किसी और अब तो मेंबर? सैयद साहब के ही बड़े सुर लग रहे, इनके सवाल भी खत्म हो गए। हजूर आपसे अर्ज करनी थी जी कि मैंने वो दुआएं की थी बहुत, कि ऐ खुदा मेरी अम्मी अब्बू और बहन की रूह को भी जब हजूर के साथ मीटिंग हो, जूम में मीटिंग, तो उसमें रूह को इजाज़त दे, रूह के जहानों से कि वो आया करें और बैठा करें। तो आपने कभी मुशाहिदा किया वो उनकी रूहें आई? नहीं, मैंने मुशाहिदा नहीं। तो आप दुआ करते हैं तो आएंगे तो बता दूंगा। जी हजूर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू हजूर। जी अभी इसी सेमिनार में एक कुछ लोग आए थे नए, उनमें से एक काला भी था, नाइजीरिया जी का। था तो क्रिश्चियन। तो सेमिनार सुना था, कई दफा नींद आ जाती थी, फिर जाग जाता था। तो फिर मैंने देखा कि उसके दाएं बाएं आके दो शख्स बैठ गए।
तो मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ, वाज भी दे रहा हूँ, उधर उनकी सुन भी रहा हूं मैं। तो वो कहने लगे हम 700 साल पहले इसके दादा परदादा है, वाह। और एक ने कहा मैं 400 साल पहले इसका दादा परदादा हूं। उन दोनों के रूप, उन्होंने कहा कि ये हमारे रूप देख ले, और किताब को हाथ में लेके ना तो चूम चूम के उन पर मस्ती होती जा रही थी। वाह। अच्छा, ये सोया हुआ था। तो फिर लेक्चर में ही मैंने इसको जगा दिया, ये वाकया सुनाया तो रो पड़ा। वाह। कुछ नींदें भी बड़ी प्यारी होती हैं, ठीक है। इब्राहिम को नींद आई तो खुदा ने कहा था ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। वो शाम हो गई। मुराद ये कि इब्राहिम से वो काम नहीं हो सका जो खुदा चाहता था। वाह। और कुछ नींदें ऐसे भी होती हैं कि थक हार के जब इंसान नींद में सो जाता है गम से, तो नींद इतनी प्यारी होती कि खुदा मिल जाता है। वाह। तो नींदों नींदों में फर्क है बड़ा। तो जब मैं थोड़ा सा वो ब्रेक हुई, वक्फा हुआ, मैं बाहर गया तो मेरा कंधा पकड़ के रोने लग पड़ा। वो कहा मैंने जिंदगी स्पेन में गुजारी, खुदा की तो तलाश थी। फिर मैं पहले नाइजीरिया में, फिर मैं धक्के खाता यहाँ आ गया। अब मैं जहां भी होऊंगा आपकी याद बहुत आएगी मुझे। मैं ये कह के वो बहुत रोया, उससे गले लग के, स्टेफन से भी, कि तेरा बहुत शुक्रिया कि तू मुझे यहाँ ले आया। जी। तो कहता था कि मैं सारी किताबें पढ़ रहा हूँ स्टुटगार्ट में। अच्छा, इसके साथ ही रहता है, जी जी जी। इसी ने जगह दी हुई है गालमन। तो यही निराले निराले किस्म के लोग लेके आता है, हाँ। और ऐसे लोग ले आता है जो इतने मोती होते हैं कि वो, ये इसका ही काम है कि उनको जी जी कपाड़ खाने से निकाल कर, वो क्या है जी गाना, तुझको अब के हम बिछड़े तो शायद कभी जी। ख्वाबों में मिले, वाह। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। वो अगला फिक्रा थोड़ा सा अजीब है कि ये तुझे पता नहीं कहाँ मिलेंगे, ये मुझे याद नहीं रहा। ये तुझे वहां मिलेंगे जहां वक्त गुजर चुका है। वाह। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है। ऐसे ऐसे मेंबर ले आए हैं कि जो दिलो जान से खुदा के लिए सब कुछ देने को तैयार है। तो ये स्टुटगार्ट में इकट्ठे करते जा रहे हैं सबको। हजूर वो एक बड़ा प्यारा मेंबर है हमारा, आता था पहले, गीडो, बड़े बंदे लाता था, वो नहीं कभी नजर आता सेमिनार में। आता तो है नजर, लेकिन उसकी लात खींची हुई है, उसकी बीवी ने। अल्लाह खैर करे, खुदा खैर करे। बल्कि मेरे काफी मेंबरों की लातें खींची हुई हैं औरत की वजह से। तो बेहतर है कि इस लात को काट ही दो। जी। ईसा कहते हैं अगर तेरी लात तुझे ठोकर दिलवाए तो इस लात को काट कर लंगड़ा होकर खुदा की दुनिया में चला जा, बेहतर। वाह। अगर तेरी आंख तुझे धोखा दिलाए, मुराद कि कोई तेरा महबूब हो जाए और उस पर तू फिदा हो जाए हीर रांझा बन के, तो उस आंख को निकाल दे। अंधा होकर एक आंख से खुदा से मिलना बेहतर है कि तू दोनों आंखों उसके साथ अंधेरों में जा बसे। बेशक बेशक। निकाल इस आंख को, हो जा लंगड़ा, और इस लंगड़ा होके चला जा, ताकि खुदा का दीदार तो होगा तुझे। वाह। और अगर तू रोमियो जूलिया बन जाए, हीर रांझा बन जाए, सस्सी पन्नू बन जाए, तो इस आंख को भी निकाल दे जिसने खुदा की मोहब्बत को उसको दे डाला तूने अपना महबूब बनाकर, ताकि अंधा ही होकर
تو وہاں پہنچے جہاں تجھے خدا کا دیدار ہو اور نئی آنکھیں ملے. یہ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ ابن زکریا. بے شک. تو کیا کہیں، نہ ہمارے سے لات کاٹی جاتی ہے، ہم کتنے بے کس ہو گئے، کتنے مانو سیاد سے ہو گئے. اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. آشیاں بھی جلایا اپنا، گلستان بھی لٹایا اپنا، اور شیطان اس مانوس سے، اس سیاد سے اتنے مانوس ہو گئے، نہ لات کاٹی جاتی ہے، نہ آنکھ نکالی جاتی ہے، نہ ہاتھ توڑے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہم سے، اتنے بے کس ہو گئے. تو یہ ہے جس کے متعلق روحانی تمثیلوں میں بتایا جاتا ہے. کاش یہ لوگ کھل کر بیان کر دیتے تو ان کا بھلا ہوتا، بلکہ خدا بھی ان کو اور محبت دیتا. تمثیلوں میں وہ باتیں کھل نہیں رہی. ادھر 2000 سال ہو گئے، ادھر اسلام میں 1500 سال ہو گئے، دھکے کھا کھا کے ادھر 72 فرقے، کیا 400 فرقے بن گئے اسلام میں، ادھر 4000 بن گئے، لیکن ان کو تمثیلیں نہیں کھلتی ان سے. تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا مطلب والوں سے، کہ ان کے ہی رہبر ان کو راہ نہ دکھا سکے. مجھ سے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا یہ قافلہ لٹا کیسے. مجھے راہ زن سے کوئی گلا نہیں، مجھے تیری رہبری کا سوال ہے. ادھر ادھر کی بات نہ کرو اے نبیوں مجھ سے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قافلہ لٹا کیسے. جنتوں میں بھی ادھر ادھر کی بات کر کے میرا دل بنانا چاہتے ہیں. مجھ سے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا یہ قافلہ لٹا کیسے. مجھے راہ زن سے کوئی گلا نہیں، مجھے تو تیری رہبری کا سوال ہے. تو کیسا رہبر تھا جو قافلے کو چھوڑ کے چلا گیا؟ تو اگر جب یہ باتیں میں کہتا ہوں تو پھر مجھ پہ بڑا طور چڑھتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. کیا کریں، ہم بھی دل سے مجبور ہیں. ہم خدا کا کیسے چھپا دیں؟ اگر ایک بات بھی چھپ گئی خدا کی تو ہمیں تو کوئی جنت راس نہیں آئے گی، ہم تو وہاں مر جائیں گے. جی ہم سے نہیں چھپائی جاتی، چاہے کل جہان ہی خلاف ہو جائے. اور ہوا، آج 60 سال ہو گئے ہیں، کبھی فرشتے مخالف ہوئے، کبھی جنات، کبھی اور مخلوقات، کبھی انبیاء، کبھی مذہب. ہم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر چلتے رہے. اگر ایک راضی ہے تو پھر سب کچھ راضی ہے. اسی کی آس پر ہم نے اپنا جیون گزار دیا. پھر دیکھو خدا کیسے کیسے راز مجھ پہ کھول رہا ہے. اور سارے راز میں کہتا ہوں میری ایک کتاب کے 20 صفحے لے لے اور ان سارے مذہبوں کے قرآن، تورات، انجیل، بدھ مذہب اور یہ بھگوت گیتا، ان کو چھان مارے، وہ واقعات تمہیں خدا کے براہ راست ان کتابوں میں کبھی نہیں ملیں گے. بے شک حضور. صرف 20 صفحوں کی بات کر رہا ہوں میں، 120 کتابوں کی بات نہیں کر رہا. آپ نے دیکھا جب وہ ماریون اس سیمینار میں سن رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ خدا تصویر سے باہر آ کر گولڈن نور میں تیرے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. سنا آپ نے اس سیمینار؟ جی 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 حضور، یہ ریسنٹ بالکل سنا. پھر واپس گیا تصویر میں، پھر آسمانی نور بن کے پھر باہر نکلا، پھر میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. تو خدا بتا رہا تھا اس کی سنو، اس کی تو میں آسمانوں پہ سنتا ہوں، تم کون ہو؟ اور پیار محبت سے پیچھے ہی آگے کھڑا ہو گیا. ایک دفعہ گولڈن
नूर में खड़ा हो गया, फिर तस्वीर में गया, फिर बाहर आया आसमानी नूर में, फिर आके, तो तुम देखो कितना प्यार करता है वो मुझसे। बेशक। ये मैं थोड़ी बयान कर रहा हूँ, ये तो, और उसे कहो ये भी लिखे, जी हुजूर। उसके पास तो बहुत कुछ है लिखने के लिए, बताने के लिए। उससे कहें कि हजूर कह रहे थे तेरे पास तो सब कुछ लिख लिख कर बता, छोटी छोटी वीडियो में। जी हुजूर, बेशक। तुझे तो कभी शाहीन बनाया, तेरी रूह को पर लगा के शाहीन बना दिया। कहते मेरे चेहरा था, चेहरे पर एक ताज था जैसे शाहीन का होता है, हाथ मेरी रूह जैसे थे, रूह के होते हैं, पाँव भी, बाकी सब परी पर खुदा ने नूर के लगा दिए। और मैं शाहीन बन के परवाज कर रही थी, और मुझे कुछ जन्नतें भी दी कि तू यहाँ की शहजादी है। उसे क्या बता, अगर नहीं तो मुझे याद रहा तो मैं उसको फिर झंझोड़ूंगा। जी हुजूर, मैं कहूँगा जी। जी, अच्छा जी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। किसी और दोस्त का, किसी भाई का कोई सवाल, कोई हजूर से बात करना चाहते हो, कोई मौजू, तो हजूर की गोशगुजार कर सकते हैं जी। हजूर, ये जो आपने शुरू में वाकया सुनाया है, बताया है जेकब का, ये इससे सबक हम सबको भी सीखना होगा। और ये जो हमारे दूसरे यूरोपियन मेंबर हैं, क्योंकि यूरोपियन लोगों में एक ऐसी उनकी चूंकि बचपन से एक डेवलपमेंट जैसे हुई होती है कि जब वो को काम कमिट कर लेते हैं, वो करते ज़बरदस्त तरीके से हैं, लेकिन उनका बाज़ दफ़ा जो तरीक़ेकार होता है करने का, वो बड़ा मुख्तलिफ होता है एशियन लोगों से। बिल्कुल। तो ये वाकया ज़रूर आप जो अगले संडे मीटिंग हो, यूरोपियन को भी इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि देखो, अगर हम खुदा के दिए हुए काम को किसी वक्त छोड़ दिया अगर किसी वजह से, तो बहुत बड़ी बदनसीबी होगी है। बल्कि क्योंकि आप, जी 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 कहें, मैं फिर बताता जी जी हजूर, वो ये है कि मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करते इस तरह, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उनके थोड़ा सा स्टाइल जो है ना, वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे हमें लगता है जैसे ड्राईनेस है थोड़ी सी। हूँ। तो वो जो हमारे लोग हैं उनमें वो ड्राईनेस नहीं होती, थोड़ी सी वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। और इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बहुत करना उनको, ज़रा हजूर संडे को थोड़ा इसके ऊपर भी रोशनी डाल दीजिएगा। जी जी, हमारे लोगों में ड्राइनेस नहीं होती, लेकिन वफा बड़ी कम होती। जी, ये बिल्कुल, इसमें कोई काम शक नहीं नहीं। कर सकते। जी जी हाँ जी, एक एक लहर होती है, फिर वो उठ के नीचे चली जाती है। इस पे जो आपने अभी मुझसे अर्ज की है, वो याकूब रो रो के कह रहा था कि अब्बा जान अगर आप कहे तो मैं संडे सर्विस में ये वाकया अपनी रवाया पेश करना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर तू करेगा तो मैं इस पे, इसी तेरी रवाया पे पूरा लेक्चर दे दूंगा, 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी वक्त होगा। तो जबरदस्त। उसने कहा बल्कि इस पे तो किताब लिखी जा सकती है, इसकी रवायत, उस पे क्या बीती पूछो मेरे। तो वो बताता, वो कहता अब्बा जान जब मैं जागा तो रोते रोते हिचकियां बंधी हुई थी मुझे इस रवायत से। खुदा ने पूरा जीवन समेट के मेरे सामने रख सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिया। वो जीवन जिसको सदियां गुजर जाती हैं, खुदा की जात उनको एक रवायत में, मोतियों में पुर कर देता है। ये देख, तो वो पहले रवाया बयान करेगा, फिर सारा लेक्चर ही उस पे होगा अगर खुदा ने चाहा। वो इसलिए कि मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, अनगिनत दोस्तें भी देखी हैं, और आलम बरसक भी देखी है, जहां पे आप जाके सारे फंस जाते हैं। फिर आलम बरसक से के आगे भी देखा है, फिर न्यूट्रल जहान भी देखे हैं, फिर फरदौसों के जहानों को भी देखा है, फिर आलम जंतों को भी देखा है बाला, फिर उस कोह मकान से निकल कर किसी और कोह मकान को भी देखा है।
میں نے کیا کیا نہیں دیکھا. واہ، میں خدا سے جب دعا مانگتا ہوں تو اس بات پہ دعا مانگتا ہوں میرے آیام میں سے مجھے کچھ وقت دے دینا تاکہ میں اور بتا جاؤں. پھر پتہ نہیں کون کب آئے گا یہ واہ، بتانے کے لیے. تو یہ وہی بات جو سید صاحب نے کی وہی اس کے دل کو لگی. وہ چاہتا بھی تھا کہ میں یہ بیان کروں. تو خدا نے چاہا کہ وہ اس روایت پہ شاید میں یہ تھوڑا بہت بھول گیا ہو تو وہ یاد کرا دے گا اتوار کو. بے شک. اور دیکھو جی اب وہ ابھی نوجوان سے ہی ہے اور جی آدھے سے زیادہ وکیل بن گیا. واہ، جی جی ابھی دو بچہ دو ہی ہے حضور، دیکھا جائے تو ابھی دو چھوٹا بچہ ہی سیمیسٹر کر جاتے ہیں. یہاں تو ایک نہیں ہوتے پھنس جاتے ہیں. ہمارا موسیس 2 کیا 4 کر جاتا تھا. دو اپنے بھائی کے بھی کر جاتا تھا. واہ، ہاں جی 2 میری کے بھی کر جاتا تھا. اتنا قابل خدا نے اس کو بنایا ہے کہ عقل کیا دی ہے اسے کمال ہے. اب وہ اپنی ڈاکٹر کر رہے ہیں پھر پروفیسر. تو وہ ابھی ماشاء تو اتنی کچھ ایام کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جب پروفیسر نہیں ہوتا تو اس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب پروفیسر نہیں بول سکتے نہیں ہوتے تو پھر وہ گائیڈنگ لائن دیتے ہیں اپنا. تو آج ہاں وہ جا کر کچھ دن پہلے بتا رہا تھا ابا جان ہماری یونیورسٹی میں پرچے رکھے گئے ہمارے ساتھ سامنے کہ یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے پوری جو ہمارا جمہوریت کا جو دور ہے اس پر انتہائی تنقید کی ہے اور ان میں سے چند تھے لیکن ٹاپ پہ میرا نام تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ جو کریٹیکل شخص ہے جس نے مذہبوں پہ تنقید کی، جس نے انبیاء پہ تنقید کی، جس نے ہمارے جمہوری نظام پہ تنقید کی، اس میں سر فہرست آپ کا نام آیا. واہ، ابھی سے پرچے پہنچ گئے یونیورسٹیوں میں. ہاں جی تو کہا میں نے آپ کا پرچہ لیا. تو پھر اس کی جو دوست ہے اس نے پرچہ حل کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے بھی وہی پرچہ لیا تھا تیرے باپ کا جس پہ اس نے انتہائی تنقید کی تھی ہر موضوع کے اوپر، جو کرونا کا تھا، جو مذہبوں کا تھا، انبیاء کا تھا. تو میں نے بھی وہی پرچہ لیا تھا. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں کہا ابا جان بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے یونیورسٹی میں. اور میں نے دیکھا کہ 2080 میں پورے یورپ کی یونیورسٹیوں میں میرے متعلق پڑھایا جاتا تھا کہ ایسے خدا ملتا ہے. واہ، اور انتہائی کثرت سے لوگ نئی نسل کے جو تھے وہ ون فیملی ورلڈ میں آ گئے تھے. او سجنا جب تک وفا جب، ہمیں تو جب تک چلتا ہے. جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. میں نے بالکل سید صاحب نے صحیح کہا. اس کی ابھی دل میں یہی ہے کہ اتوار کو بتا دے. اور جی کوئی ایڈوائس ہو تو سید صاحب بتا دینا. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہیں کہ نوید چلے صاحب، جی حضور. ہیں کہ چلے گئے؟ جی ہمارے ساتھ ہیں سعید صاحب. اچھا جی جی نوید خان صاحب، خدا کی سلامتی جی. اگر آپ حضور سے کچھ کہنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی آپ کا مائک آف ہے جی، شاید کسی وجہ سے صرف وہ سن پا رہے ہیں. جی حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بھی خدا کا سلام. جی حضور بس آپ کی دعاؤں سے بہت سے معاملات آسان ہو گئے ہیں. اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا. تو بس سوال کوئی نہیں ہے حضور. چلو یہ خدا کی عنایت ہے کہ جی ہم نے بے ایسا شک. کہا. بڑے سالوں سے حضور ان کے معاملات پھنسے تھے اور میں تب
ہم نے آپ سے بیان کیے تھے، لیکن وہ جب سے آپ نے دعا کی نا جی، تو جی دنوں میں وہ معاملات کیسے سلجھے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود حیران ہوں. یہ ہم، نہ ہونے والے ناممکن معاملات تھے جو سالوں میں نہیں سلجھے تھے، ہم، یہ مجھے بلا کر تو سلجھائے جا رہے ہیں. آئے وہ آئے. معاملات محکموں والوں کے وہ سبھی، وہ بلا کر وہ معاملے میرے ساتھ طے ہو رہے ہیں، اور ہم، ساری گتھیاں سلجھ گئی، ایسے سلجھی ہیں کہ سوچا بھی نہیں تھا ایسا. یہ تو خدا کی عنایت ہے. بیش. میں نے تو صرف آواز ملائی تھی دعا کے لیے، اور لیکن جواب ادھر سے ہے. یہ تو پھر ان کا ایمان اور بھی پختہ ہو جانا چاہیے، یقین ایک کام ہے. ہم، جی حضور، یہ ہمارے ان ممبران میں سے ہیں حضور جنہیں خدا کی ذات دن میں آ کے ملاقات کی تھی ان سے. کیا بات، کیا بات، میں کیا کہوں، تعریف ہی نہیں ہو سکتی. واہ. ان مذہب والوں سے کہو تمہیں رات کو بھی مل جائے تو مجھے بتا دینا، کوئی تمہارا ولی بھی مل جائے نا تمہیں. 30 سال ولی نہیں ملتے ان کو، ان کے جن کے لیے یہ فدا ہو گئے. مجھ پر ایمان لائے تو وہ اسی دن آ گیا. واہ. جی ہمارے حضور، یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. جی جی جی. تو یہ خدا کی عنایت، اس کا پیار ہے. بلکہ ایک دور آتا ہے، میں تو دیکھ چکا ہوں، کہ دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. واہ. خیال آئے گا اور خدا کی ذات خود ہی آ جائے گی. یہ 1 صدی کیا ہے، 2 صدی کیا ہے، میں تو 10,011 تک کا جو آنے والا ہے سفر خدا کی بادشاہت کے بعد کا، وہ سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں. واہ. جی. تو جی حضور، بہت شکریہ جی. کسی اور دوست کا کوئی اگر سوال؟ آپ 1-2 منٹ کے لیے ذرا خود سنبھال لیں، جی حضور. میں ابھی ہے 1 سیکنڈ میں. جی حضور، بہت شکریہ جی. جی. تو میں یہاں پر عرض کروں گا جی سبھی ممبران سے، کیونکہ آج تقریباً 2 ہفتے کم و بیش سیمینار کی وجہ سے ہماری حضور کے ساتھ نشست نہیں ہو سکی. پچھلی جمعرات حضور چونکہ سفر میں تھے اس لیے، اور پھر جب وہ واپس آئے منڈے کو، ٹیوزڈے کو، تو پھر اس سے لے کے کافی دن گزر گئے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ممبران کے جو میسیجز آئے ہوتے ہیں، تو جو لوگ موجود ہیں وہ اپنی بات حضور کے سامنے رکھ سکیں، ورنہ سوالات تو کافی ہوتے ہیں، اور مضمون بھی حضور کو اگر دے دیا جائے تو حضور اس پہ بیان فرما سکتے ہیں. لیکن وہ تشنگی جو کسی ممبر کی دل میں رہ جائے، تو اس پہ پھر مجھے اپنے دل میں کسک رہتی ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو تھے ان کو موقع ملنا چاہیے تھا بات کرنے کا حضور سے. تو اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا تھا. تو ابھی ہم حضور سے درخواست کریں گے اگر کوئی موضوع ہے جس پہ حضور روشنی جی عطا پروفیٹ کریں. اطہر بھائی، جی ماشاءاللہ وہ میں نے دیکھا تھا سیمینار میں، ہارٹ موٹ کے پاس وہ جو پکچر تھی جو آپ نے پینسل سے ڈرا کی تھی، اور حضور اس پہ لکھ کے اپنے آٹوگراف دے کے ہارٹ موٹ کو دے رہے تھے، تو وہ ہارٹ موٹ نے ماشاءاللہ کافی پیسے دیے اس کے، کافی اسی وجہ سے حضور کو فنڈ مشن میں فنڈ بھی مل گیا. خدا تعالیٰ آپ کو اس کے اجر دے، صلہ دے. بہت اچھی ایفرٹ ہے جی یہ. ڈاکٹر صاحب پلیز ایڈورٹائز والی باتیں ہم نہیں کریں گے پلیز. ہاں صرف آپ اس چیز کو صرف ہائی لائٹ کریں کہ یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی، لیکن وہ نہ پیسوں وغیرہ کی اچھی بات نہ کیا کریں، کبھی نہ اچھی کیا کریں، چیز. میری درخواست ہے. لائیو اچھا چیزیں اچھا. چل رہی ہوتی ہیں تو آپ، گزارش ہے پلیز اس طرح کی بات نہ کریں. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کے مشن کے لیے لوگ آگے بڑھیں ہاں جی، اور وہ آپ دیا کریں. پرسنل گروپ ہے نا جی، اس پہ پلیز کیا کریں. اور جو ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے مجھے میسج دے دیا کریں، میں آپ کا میسج پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے جو لوگ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو آپ شرمسار کر دیتے ہیں. ایسا مت کیا کریں. اللہ پاک ابھی نہیں توفیق کیا دے. آپ نے، لیکن آپ کو میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا. اللہ پاک توفیق دے. السلام ہاں، علیکم. اچھے طریقے سے ضرور کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا باقی وہ پینسل کی نہیں تھی، وہ آئل پینٹس اور پیسٹلز کو میں یوز کرتا ہوں اکثر. اچھا 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 اچھا. جی وہ پینٹنگ ان کو میں بڑی ان کو پسند آئی تھی، اور حضور نے اس پہ پھر وہ تاریخ اور ڈو ناٹ forget گاڈ بہت اچھی بات، مت بہت اچھی بھولنا بات. جی، حضور نے لکھا وہاں پہ. جی تو جی میں جی. یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو ممبران جو کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، جو کوئی موضوع حضور کے سامنے رکھنا چاہتے ہوں، جس پہ ان کی روحانی رہنمائی مرکوز ہو، تو وہ اس پہ پھر مجھے اپنے دل میں کسک رہتی ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو تھے ان کو موقع ملنا چاہیے تھا بات کرنے کا حضور سے. تو اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا تھا کہ
یا ताल्लुक़ रखती हो, वो हुजूर के सामने बात रख सकते हैं ताकि हुजूर पे अपना मौजू शुरू कर दें। ये शुरू में भी मुमकिन है और ये आखिर में भी ऐसा हो सकता है। जी। तो अगर कोई चाहे तो जी हुजूर, खुदा की सलामती जी। आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं टेलीविज़न पे और अखबारात में बेटी के मुतालिक। तो आज टेलीफोन आया हुआ था, तो मैंने कहा एक दफा तो ये धुतकारा हुआ था, वाह आजकल बड़ी जोबन पे बाहर आई हुई है। अच्छा ये बता, तू खुदा को तो नहीं भूली? जी, वाह हमें तो ये सवाल करना है। कहा अब्बा जान, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, अपनी औलाद को भी भूल सकती हूँ, लेकिन खुदा और खुदा के दिल को कैसे भूल पाऊंगा? वाह ये सब आपकी इनायत है। तो आजकल जब मैं खबरें सुनता हूँ टेलीविजन पे, तो एक वक्त था कि उसको दुतार के कहीं से कहीं पहुंचा दिया था, और खुदा ने उसको उठा के कहीं से कहीं पहुंचा दिया। तो आए दिन आजकल उसके मुतालिक बात होती है, तो मैं पूछने लगा कहीं खुदा की याद, मुझे वो बात याद आती है हमेशा कि उसे इंसान कैसे कहें जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा और ऐश में याद खुदा न रही। वाह क्या कहा जाए उसे? तो कहने लगी अब्बा जान, जब रात होती है तो मुझे खुदा की याद आती है, तो मैं कितना ही थक के आई हूं, मैं वो वक्त फिर खुदा के साथ गुजारती। तो अपना सब कुछ भूल सकती हूँ। और कहा जब मरने लगूंगी तब भी दो चीजें याद होंगी, एक खुदा याद होगा, एक खुदा का दिल याद होगा। वाह तो ये मेरी किस्मत है कि आप मेरे वालिद हैं, वरना ये मेरी किस्मत कहाँ थी कि मुझे वस्ले यार खुदा से मुलाकात। तो जी हमें तो ऐसी औलाद चाहिए, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। ऐसी औलाद चाहिए। तो बार बार वो काट काट के भेजती है अखबारात की, टेलीविजन में कभी मैं खबरें सुनता हूँ तो आई होती है, कल भी आई हुई थी शो में अपना। तो फिर मेरे दिल में हुक उठी, तरह इसे पूछ के तो देखे है तेरे जोबन पे जो बाहर आई हुई है, कहीं वो तो नहीं भूल गया तू? तो ये जवाब मिला फिर आगे से। और बड़ी अजीब बात है, बच्ची 3 साढ़े 3 साल की, ये तो बड़ों को मेरी, अगर ये जो मेरे बड़े बैठे हुए ना यहाँ पर, इनसे पूछूं कि भाई वो तुम्हें जुबानी याद है वो दुआ कि मैं जब कुछ नहीं था तो, जब कुछ नहीं होगा तो मैं हूँगा, आपको कितनों को याद है वो जुबानी, जरा बताना। हुजूर, हमें किसी को भी जुबान याद नहीं होगी, बिल्कुल वो सही बच्ची को वो बच्ची को लाऊंगा संडे को, वो उसे सारी याद है। वाह 3 साल की बच्ची, आए हाय, बेशक बेशक साढ़े हजरत। 3 साल की, उसको सब जुबानी उसको याद है अपना, पूरी सुना देगी आपको। वो जो है कि जब कुछ नहीं होगा तो मैं हूँ, वाह 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 वाह। वो सारी उसको याद है। तो जब उसने सुनाई तो मैं रो पड़ा कि ये तो हमारे बड़ों को याद नहीं है, इसको कैसे याद है? बल्कि वो बीच में कई दफा मैं भी भूल जाता हूँ। हजूर खुदा ने माशाल्लाह मटिल्डा को बड़ा अच्छा दिमाग दिया और बड़ा प्यार करता है खुदा उससे। जी, तो वो हर रात सुबह उठ के बताती है कि आज मुझे खुदा वहां लेके गया, आज यहाँ लेकर गया है। कभी गाँव उसका बाप कहता है कि क्या वाकई तो नाराज हो जाती है। पिछली दफा तो इतनी नाराज हुई जब बाप दूसरी गाड़ी में गया तो माँ से कहने लगी इसकी जो पहली गाड़ी उसको तोड़ देते। वाह उसने कहा भाई वो क्यों? कहा खुदा का यकीन नहीं करता, मैं खुदा का बता रही हूँ कि मैं रात को गई थी खुदा के साथ। तो आगे से दोबारा पूछता मुझसे कि क्या वाकई ऐसा ही है? वाह हाँ? तो कहा कि माँ से तू भी आ मैं भी आऊँ, इसकी जो पहली वाली गाड़ी उसको तोड़ो, हैं? ताकि इसको खुदा याद आए। तो ये है। तो ये जब बच्चे बड़े होंगे तो इनको कौन हराएगा? ये हराएंगे, ये दुनिया के कीड़े, हैं जी? ये दुनियादार है। ये तो गालिब आ जाएंगे जो नई नस्ल होगी खुदा की।
تو کہنے لگی رات کا، اور سن لے کل رات یا پچھلی رات کا واقعہ، میری کہتی میں اتنی تھکاوٹ تھی مجھے، 12 بجے 1 بجے آئی، تو میں نے کہا 1 گھنٹہ سو لوں، اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ اس کے خواب میں خدا نے کہا کیا تو دعا نہیں کرے گی؟ وہ بیٹی اٹھ بیٹھی، انہوں نے اس کو جگایا اپنی ماں کو کہ اٹھی اور بڑھا گئی، کہا بھی خدا ہے، اس نے کہا کیا تو دعا نہیں کرے گی؟ تو پتہ لگا کہ وہ خدا ہی آیا کہا تھا پھر مجھے تھکاوٹ تو بڑی تھی، میں پھر ٹھنڈے پانی ڈال کے پھر میں بیٹھی بیٹی کے ساتھ، تو میں نے دعا کی، بلکہ 25 سال مستقبل کا واقعہ بتاتی ہے میری بیٹی کہ یہ بچی جب یہ 25 سال کی ہوئی، میں تو نہیں تھا، ہم تو گئے، تو کہتی ہے کہ یہ بچی میں رویا دیکھتی ہوں، بلکہ کشف دیکھتی ہوں کہ یہ بچی 25 سال کی تھی اور میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آج میں تجھے اپنی ماں کو کہتی ایک ایسا تحفہ دوں گی جو تجھے کبھی کسی نے نہیں دیا، تو اس کی ماں بڑی حیران ہوئی، تو میں تو روح کی دنیا میں تھا، کہا میرے ہاتھ پکڑ، ایک ہاتھ میرا پکڑ اور ایک ہاتھ ابھی کوئی اور شخص آئے گا، وہ تیرا پکڑے گا اور میرا پکڑے گا، تو کہا اس نے دعا کی، تو کہتی میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھ پہ ایک ایسا عجب عالم طاری ہوا، میں نے سامنے دیکھا تو اے ابا جان آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ روح کی دنیا میں رہتے تھے اور ایک ہاتھ اس کا پڑا، تو اتنی اس کو معرفت الہی دے گا خدا کے ساتھ، وہ کیسے بچے ہوں گے سوچیں۔ جی جی اطہر بھائی جی میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، میں وہ اپنی ایک اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو شروع میں یورپین کے بارے میں کہا تھا، میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈرائے ہیں یا اس طرح، یہ نہیں پوائنٹ تھا، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہماری جس طرح اپ برنگنگ ہوئی ہے، تو وہ تھوڑا سا وہ کلچرل گیپ آ جاتا ہے جیسے نا، تو ایسے فیل ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جیکب اگر سنڈے کو یہ بیان کرے گا نا، تو یہ اس پہلو سے زبردست چیز، یہ لیکچر بن جائے گا کہ ان لوگوں کو بھی نصیحت ہوگی کہ دیکھو خدا کی نعمتیں جب مل جائیں تو پھر ان کو سنبھالنا بھی بہت بڑا کام ہے، پھر اس کو مینٹین رکھنا۔ واہ، مضمون سمجھ گیا میں، مضمون بہت پیارا ہے جو آپ نے کہا، باقی میں وہ پھر الفاظ لے آؤں گا یا خدا لے آئے گا، پھر ان الفاظوں سے میں سمجھا دوں گا، گائیڈ کر دوں اصل میں تو حضور خدا ہی لے آئے گا بس، گا۔ ہم کیا ہیں، ہم تو بس ایسے ایک مورے ہی ہیں۔ ہاں، پھر وہ وقت پہ مضمون بھی سمجھا دیتا ہے اور زبان بھی بن جاتا ہے۔ واہ، مجھ پہ تو عالم طاری ہو جاتا ہے جب وہ نور آ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو میں تھوڑی بولتا ہوں، میری تو زبان ہوتی ہے، تو وہ مضمون سمجھا دے گا، میں سمجھ گیا سارا مضمون۔ جی ضرور، تو بہت شکریہ جی۔ دلوں کو زبان کی تعریف نہیں چاہیے، دل جو اپنا مضمون جب بیان کرتے ہیں تو روح رو رو کر اپنا خود اظہار کرتے ہیں پیار کا۔ بے شک حضور۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ کوئی اور ممبر کوئی اور بات کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، کوئی سوال ہو تو حضور کے گوش گزار کر دیں جی، کیونکہ حضور کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، تو سبھی ممبران سے بات ہو چکی ہے، کسی کی بات کوئی رہتی ہو مکمل کرنا چاہیں تو بھی، کوئی نئی بات ہو، کوئی نیا سوال ہو، کسی اور دوست کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ حضور میں یہاں پہ آپ سے گزارش کروں گا، اور یہ ریکارڈنگ حصہ بن جائے گا، جی جس دن ہماری 20 کتابیں مکمل ہوئی ہیں نا جی، جی تو اس رات
مجھے لگ رہا تھا مجھے شاید بخار ہے یا کیا تھکا، کیونکہ 2 ڈھائی 3 بج جاتے ہیں لکھتے لکھتے. اچھا تو نیند تو ویسے نہیں آتی مجھے. جی اس رات تھکاوٹ کی وجہ سے جی مجھے اتنی نیند کی غلبہ آیا کہ میں 10 بجے سو گیا. اچھا تو میں اس رات کو بڑی گہری نیند سویا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نا ایک ہاتھ میں بکرا پکڑا ہوا ہے، اچھا اور لے کے وہ میرے گاؤں کا کوئی پرانا گھر ہے اس میں وہ اندر داخل ہوئے اور بکرا مجھے دے دیا. اچھا کاٹنے والا نہیں تھا، وہ تھا بڑا پیار والا بکرا تھا، اس کو پیار کرنے کو دل کرتا تھا. اچھا تو میں اس کو باقی جانوروں کے ساتھ اس کو باندھ دیا، وہ مرغے جو گاؤں میں جو ہوتا ہے ماحول. جی تو خدا کی ذات نے مجھے اپنے پاس بلایا. تو جو ہماری چار پائیاں ہوتی ہیں اس طرح کی 2 چار پائیاں بچھی تھیں. تو اس کو بھی مختصر میں کر رہا ہوں جی. تو خدا کی ذات نے فرمایا تھا تو تھکا ہوا لگ رہا ہے، یہاں پہ لیٹ جا. اچھا تو خدا کی ذات نے کہا، اور مجھے واقعی بہت زیادہ تھکن بھی تھی اس وقت، تو میری روح اچھا کو محسوس ہو رہی تھی. جی میں لیٹ گیا ہوں، اور خدا کی ذات میرے پاؤں والی سائڈ پہ آ کے تو میرے پاؤں اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لی. ہائے ہائے تو ابھی تو میں جی بتا رہا ہوں، حوصلے سے بتا رہا ہوں. اس ہاں وقت میں رو رہا تھا، اور میں بڑی شدت سے کہہ رہا کہ اے خدا تو ایسا مت کر، تو ہوں مت کر. خدا کی ذات نے پھر مجھے دہرایا کہ تو آرام کر، ہوں تو تھکا ہوا لگ رہا ہے مجھے، اتنی ہوں تھکاوٹ تجھے لیٹ. میں ہوں لیٹا ہوں، اور خدا کی ذات میرے دونوں پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے دباتے رہے، واو اور مجھے سلا دیا. اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت سو گیا ہوں اس روحانی مشاہدے ہوں میں، نیند میں ہی میری روح وہاں سو گئی ہے. پھر میں اٹھا ہوں اس نیند کے دوران، تو میں نے دیکھا ابھی بھی خدا کی ذات میرے پاؤں سے دبا رہی ہے. ہائے اور پھر دوبارہ جاگا ہوں، پھر دوبارہ حتیٰ کہ صبح تک ایسا ہوا میں وہیں اس گاؤں میں اس گھر میں جب بھی میری آنکھ کھلی خدا کی ذات اس چارپائی کے پیروں والی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، میرے دونوں ہاتھ پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا رہی ہے، ہائے اور ایسے کندھے جھکے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی انسان خود تھک جاتا ہے، ہوں لیکن اس کی محبت اس کو کہ. اور میں اس کو بس لکھ دیا اور اپلوڈ کر دیا، لیکن میں چاہتا تھا ویڈیو میں بھی آ جائے، جی اور آپ اس پہ رہنمائی بھی فرما دیں، کیونکہ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی بتاتے ہوئے بھی ہاں اور لکھتے ہوئے بھی کہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا حضور، صرف ایک دن کی تھکاوٹ تھی. ہائے ہائے اللہ کی ذات کتنی قریب آ کے تو اپنے انعامات دے گی کہ مجھے احساس ہے جو تو کر رہا ہے، جو ہر کوئی تم کر رہے ہو، ہائے مجھے سب پتا ہے، اور میں اپنے دل و جان سے ان کو عزیز رکھتا ہوں، تم سب کو، تمہاری ہر کوششوں کو، سوچوں کو. ہاں تو یہ اس نے مجھے بتایا جی، میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اتنا پیار کر کے چلا گیا جی. میرے پاؤں اس نے دبائے، مجھے شرم آتی ہوئی، بتاتے ہوئے کئی بار شرم آئی، لیکن وہ شرم اب ہٹ گئی ہے، کیونکہ جو خدا دکھا رہا ہے وہ بتانا ہے. کتنا سہانا وقت ہے مسجد زما کا. واہ. ورنہ اگر آپ ہوتے نا ہارون رشید کے دور میں تو اسی بات کو بتاتے ہوئے آپ کا نام بھی منصور کے کھاتے میں لکھا ہے. بے شک بے شک حضور، میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا. خدا کی آج آپ کی کہانی میں یہ پڑھتے کہ خدا نے آپ کے پیر دبائے تھے. کتنا سہانا وقت ہے. واہ. خدا نے مسیح السماء بھی زندہ ہے، انبیاء بھی زندہ ہیں، اور آگے نہ جانے کتنا سہانا وقت ہو رہا ہے. واہ. ہائے ہائے. تو مبارک ہے یہ 21ویں صدی کا دور. بلکہ اسپینش کے جو تھے نا وہ اٹالین کے، انہوں نے کہا تھا سینٹ فرانسیسی نے 21ویں صدی خدا کی صدی ہو. بیش. تو یہ کیا کہ کہا کہ وہ مسیح الزمان یورپ میں ہی ہوگا، لیکن 40 سال اندھیروں میں چلتا رہے. ہائے ہائے. نبوت کر رہے نیسٹوڈیمس، سوری. ایک بات سینٹ فرانسیس نے کی 21ویں صدی کی کہ وہ خدا کی صدی ہو، باقی نیسٹوڈیمس بتا رہے ہیں 2000 کے قریب پہنچ کر وہ اپنی تعلیمات پیش کرے گا. 2000 میں ہماری لال کتاب آئی تھی. بے شک. پورے ایک دن بھی آگے پیچھے 2000 میں ہماری کتاب آئی. بس وہ تعلیمات ہوں گی جو نئی دنیا کی راہ دکھا دیں گی. تو اس نے بھی اس زمانے کو مبارک کہا ہے.
تو یہ تو آپ دیکھیں، ورنہ یہ بتاتے اسلام کے دور میں تو آپ کا نام بھی منصور کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا، جی حضور آپ کی پتہ نہیں کھال بھی کھینچ دی جاتی، آپ کو آگ یا تیل میں بھڑکا دیا جاتا۔ اور یہ کتنا مبارک وقت ہے، نبی بتا رہے ہیں اور میں خود بھی سنوں، واہ جی کتنا مبارک وقت ہے واہ یہ وقت۔ یہ ابھی شروع ہوا ہے، یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے۔ واہ بے شک ہاں جی، تو ابھی موسیٰ بتا رہا تھا ابا جان، ابھی بس 2 سال نہیں ہوں گے کہ ہم آن لائن یونیورسٹی کھولیں گے پوری دنیا، واہ اور ایک پروفیسر چاہیے، میں پروفیسر، پھر پڑھانے والی کون؟ میری کے پاس ڈگری ہے، مذہب کی ڈگری اسپیشلسٹ، اور کون پڑھانے والا ہے؟ سائمن کے پاس ڈگری ہے جی۔ تو 2-4 تو لیکچرار اور پروفیسر ہمارے ہوں گے، تو خدا نے چاہا تو پہلی یونیورسٹی ہم کھول دیں گے جسے گاڈ یونیورسٹی کہا جائے۔ واہ افریقہ، عربیہ، ایشیا، ہر کانٹیننٹل میں ہم اس کو لیگل کریں گے یونیورسٹی کو، اور جب کافی لوگ ہو جائیں گے تو پھر سوچیں گے کہ اس کو مٹیریلائز کیسے کیا جائے، تاکہ اسٹوڈنٹ پوری دنیا کے آ کے جنہوں نے دینیات سیکھنی ہے وہ مدد والوں کے پاس جائیں، جنہوں نے خدا سے ملنا ہے وہ ہمارے پاس واہ جائیں۔ بے شک پتہ نہیں خدا کیسی کیسی برکتیں دے گا۔ تو آپ تو یہ لکھتے جاتے ہیں، جی حضور ہاں، بلکہ صبح اٹھ کے تو میری وہ ہے نہیں یہاں پہ، تو وہ ادھر ہے ایدا سے میں، ادھر وہ کافی کچھ لیڈر سے مل رہی ہیں، تو وہ بھی بتا رہی تھی اگر میں ان کے واقعات پیش کر دوں تو 2-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ واہ تو یہ نگاہیں کیا ہے؟ نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی جب تک وہ نگاہوں پہ نہ آ جائے، وہ نگاہوں پہ آئے تو یہی نگاہیں کوہ مکان کی نگاہ بن جاتی واہ ہیں۔ بے شک۔ یہ ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی، آپ کے اس مبارک دور کی وجہ سے خدا کی سبھی حضور ہمارے ممبران پہ عنایات ہیں، اور جو لوگ بعد میں اس ویڈیو کو سنیں گے ان سے بھی گزارش ہے، اور ان کو میں یہ تسلی بھی دینا چاہوں گا کہ جو جو ممبر مجھے اپنے مشاہدات بھیج رہا ہے میرے پاس سبھی محفوظ ہیں، اور جب وہ مجھے اجازت دیں گے میں ان کے وہ مشاہدات اپلوڈ بھی کر دوں گا۔ ویری گڈ۔ جو محسوس کرتے ہیں انہیں خطرہ نہیں ہے، بہت سارے ہیں، میں ان کے میں کر رہا ہوں، باقیوں کے سب میرے پاس محفوظ ہیں، خواتین کے بھی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے بھی۔ تو جو بھی آپ کے مشاہدات ہوں تو تسلی کے ساتھ یا شارٹ ویڈیوز بنا کے آپ مجھے بھیجتے رہیں، اور جب آپ مجھے اجازت دیں گے آپ کو خطرہ نہیں ہوگا پھر میں وہ سارے اپلوڈ بھی کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، لیکن مجھے پلیز بھیجتے جائیں۔ جی، شکریہ۔ یا ایسا کریں کہ نام نہ بتائیں، فی الحال وہ مشاہدات بتا دیں اور کہیں کہ یہ نام سیکرٹ ہے ہمارے۔ ایک اور شخص ہے کوریا کی، وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا سنڈے سروس میں آئے، جی تو وہ ہے تو بنگلہ دیش کے لیکن کوریا میں میرے خیال یا تو پلے بڑے ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ ان کے پاس نالج بڑا ہے، یا کافی انہوں نے تعلیمات ہماری حاصل کی ہے، تو کچھ اور بھی بتا رہے تھے کہ سویش صاحب بھی ان کو گائیڈنگ دیتے رہے، جی جی تو وہ خدا نے چاہا تو اتوار کو ایمان لے کے آئے۔ جی میں نے کہا تھا کہ سب کے سامنے اوروں کے بھی ایمان تازہ ہو جایا کرے۔ جی میں اگست کو میں نے بتانا بھول گیا کہ میں 2 مہینے بعد میں کوئی 1 ماہ کے لیے پولینڈ چلا جاؤں گا، واہ واہ اور کافی عرصہ وہاں رہوں گا، کیونکہ وہاں پہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ماننے والوں واہ کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تو وہ چراغ ہے جو اس نے خود جلائے، میں کون تھا، واہ ہم کون ہیں وہ چراغ جلانے۔ تو میں نے کہا کہ اب کیونکہ یہ چراغ جل رہے ہیں تو میں جیسے رومانی میں وقت گزارا تو میں کافی وقت گزاروں گا، 1 ماہ سے اوپر۔ تو
जहां हमें शमा जलती नजर आती है, हमारा देश तो वही है। बेशक। तो मेरे साथ 6, 7 या 8 लोग भी जाएंगे और सफर करेंगे मेरे साथ। तो स्टेफन भी होगा, उसकी गाबी भी, और कुछ लोग होंगे, तो मोसेस भी होगा, साइमन भी होंगे। तो पूरी एक पलटन जाएगी साथ। तो खुदा ने चाहा तो तादाद बढ़ती जाए, तो पता नहीं ये चिराग कहाँ जल जाते हैं। वाह, कोशिश कहीं होती, चिराग कहीं और जलता है जी। तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं कि फिर अगस्त में फिर मैं नहीं आऊंगा। जी फिर आप गाइडेंस देते थे ना इनको। जी हम तो गए फिर। तो बल्कि यहाँ तक कि रोमानिया में भी यही होता था। जहाँ भी जाता हूँ 14-14 घंटे मुझे चलना पड़ता है जी, गवाही के लिए, जी विटनेस के लिए। हाँ, लेकिन इस दफा लोगों ने कहा हम आपके साथ जाएंगे ताकि आपको इतनी तकलीफ ना करनी पड़े हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि कोई 12-1 लोग साथ ही जाएंगे पूरे वाह, जी। तो बाकी फिर अगला मुल्क खुदा चुनेगा तो वहां जाएंगे। वाह, खुदा की नाम। जहां वो चुनते हैं वहीं चले जाते हैं। हमारा कौन सा देश, ना इस दुनिया में हम खाना बदोश है, आखिरत में भी कोई जन्नत में हमारा महल तो बड़े हैं लेकिन हमारा घर कोई नहीं है। खुदा वाह, की बेशक। इनायत है खुदा की। जी हुजूर, इस प्रोग्राम के अगर आप इख्तिताम पे हुजूर एक मेंबर का आपके सामने मुशाहदा प्लीज। बयान करूंगा। मुशाहदा नहीं, ये मेरी आंखों देखी हुजूर, ये वारदात थी। एक अच्छा मेंबर है जो इंग्लिश नहीं उनको समझ आती। अच्छा तो किसी ने उनको बताया कि ये अतर साहब हैं, ये अपने आप को नबी कहते हैं, अच्छा और ये एक लाल किताब उन्होंने उठाई हुई है तो जो खुदा की बात करते हैं। अच्छा एक बात सुन लो, मैं तुम्हें ट्रांसलेट करूंगा। तो जो दूसरे मेंबर थे, ट्रांसलेट करने वाले थे, उन्होंने जैसे ट्रांसलेशन शुरू की, वो 2-3 मिनट उन्होंने मुझे सुना। अच्छा तो उन्होंने कहा कि तू ट्रांसलेशन छोड़ दे, मुझे इस बंदे की बात की समझ आ रही है। अच्छा। वाह। वो जहां पे उसको प्रॉब्लम थी वो पूछ लेता था, लेकिन वो सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। और उसके बाद उसने कहा कि ये शख्स खुदा के बारे में जो भी कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। वाह। ये बातें मैंने बहुत दुनिया फिरी है, लेकिन ये बातें मैंने पहले नहीं सुनी। वाह। तो वाह। ये किसकी किताब है? फिर मैंने उसको दिखाई किताब, आपका नीचे नाम लिखा हुआ था, अच्छा वेबसाइट एड्रेस, तो उसको किताब भी उसको भेज दी। जी। उसने कहा कि मैं इस किताब को अपने मुल्क में अपनी जुबान में हाँ किसी ऐसे बंदे से तर्जमा करवाऊंगा जो हाँ। बिल्कुल सही मानों में तर्जमा हो। वाह। और इसलिए नहीं कि मैं कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे जानना है कि इस आए। किताब के अंदर क्या है। वाह। ये सच्चाइयां जो आप बता रहे हैं ना, ये तो आपने थोड़ा सा मुझे जायका टेस्ट बताया है, तो मैं हम्म। इश्तियाक बढ़ गया, मैं जानना चाहता हूँ इस किताब में क्या है, है। जिससे खुदा मिल जाता है। तो वो करवा रहे हैं जी अपनी जुबान में तर्जमा, वाह। और फिर वो उसकी एक कॉपी हमें भी दे देंगे। इसी तरह पोलैंड में भी जुबानों में तर्जमे वो खुद ही कर रहे हैं। वो कहते हैं हम वो कापी आपको दे देंगे। वाह, बोस्निया में भी वो खुद ही कर रहे हैं। मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ कि कहाँ कहाँ जब मुझे ये खबरें पता लगती है तो दिल बाग बाग हो जाए। वाह, कभी बोस्निया से, कभी रोमानिया से, कभी कहीं से, कि वो जो आप बीज डाल के आए थे वो अब पौधे छोटे छोटे से, यानी कि उनकी आप शादी होनी शुरू। कॉम्प्लेन निकल रही हैं जी। हाँ वाह, जी। तो तो जी देख ले, अगर कोई सवाल रह गया है, वरना हम जी जरूर। इख्तिताम हमारे किसी किसी दोस्त, किसी भाई का कोई सवाल की बात करना चाहें, रमजान भाई खुदा की सलामती, अगर आप हुजूर से कोई बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हम्म। जी आपका माइक ऑफ है, अगर कुछ बात करना चाहें या कोई दिक्कत है तो फिर ठीक है, आप सिर्फ सुन सकते हैं तो ठीक है। अगर कोई बात करना चाहें तो माइक ऑन कर लें। हम्म। अगर मेम्बरान के सवालात नहीं हैं, कोई बात नहीं पूछने करने वाली, तो फिर हम हुजूर से इजाज़त चाहेंगे
क्योंकि हजूर ने काफ़ी वक्त दिया है, हजूर को भी अब बाकी मामलात करने हैं, तो हम इस प्रोग्राम को आज ख़त्म करते हैं यहाँ। ठीक है, फिर ये हजूर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा ने चाहा तो इतवार को मुलाकात होगी। जी हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, खुदा की सलामती हो जी इंशाल्लाह आप। हजूर, थैंक यू सो मच, खुदा की सलामती, बहुत अच्छा टाइम दिया हजूर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हजूर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ी हिम्मत है कि आप बैठे हुए हैं। तो ये तो खुदा की इनायत है, ये वक्त आपके प्यार में लिखा जाएगा। वाह, बेशक तो बेशक हजूर। इजाजत है फिर। जी हजूर, जी बहुत हजूर, बहुत शुक्रिया। खुदा की अच्छा, सलामती। चलो, खुदा हाफिज़। खुदा हुजूर का मैं भी थोड़ा अपना बयान कर दूं। जी। जी सिकंदर साहब। आप जाते जाते आप ये भी सुन के जाइएगा कि ये हमारी हिम्मत नहीं है बैठने की, इसमें चाशनी ऐसी है, लज्जत ही ऐसी है, मोहब्बत ही ऐसी है, जो हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई 5 मिनट बयान किया हो, वाह वाह, जबकि 2 घंटे वाह, गुजर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो ये फिर लज्जत ऐसी है, हमें मजबूर करती है, हमें छोड़ने नहीं देती। तो फिर ये मैं एक और मैं खुशखबरी दे दूं, जन्नतों में ऐसा वक्त गुजर जाएगा सुनते हुए, आप समझेंगे कि अभी 10 मिनट खुदा का सुना है, तो पता लगेगा कि एक सदी गुजर गई। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान सुभान अल्लाह, वाह। आप सुभान इतने अल्लाह, वजद और इंशाअल्लाह। मस्त में पहुंच जाएंगे कि जन्नतों की खुशियां भूल जाएंगे, बस हुस्न ऐसी भूल मस्ती चढ़ जाएंगे। जाती है ना, कि हाँ बिल्कुल ऐसे टाइम पास होता है कि हाँ ये जी, दुनिया के जो झमेले हैं, इनसे जब जान हाँ छूटती है, हाँ रूहानियत में जब आते हैं, तो फिर ऐसी मस्ती चढ़ती है कि ऐसे लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो और हाँ महफिल आगे चले। लेकिन हाँ बात ये है कि जाहिर है 2 घंटे गुजर रहे, क्योंकि कलाक जो है, वाल कलाक उसकी घड़ी बता रही है, जी तो एक्चुअल टाइम तो इतना हो चुका है। जी, जनते हाँ, तो ये हमारा आपको कोई कमाल नहीं है, ये हमारा हाँ कोई कमाल नहीं है, ये आपकी जो जुबान की शीरी है, और जी खुदा ताला की जो तारीफ है, और जी खुदा ताला की जो बातें हैं, और उनके मुतालिक जो बयान चल रहा होता है, तो ये जी उसकी करामत है सारी, हाँ, जी जी। कि ये जमा के रख। मैंने जनतों में एक एक 2-2 सेकंड के बाद बाहर के जमाने बदलते देखे, सुभान अल्लाह। मैंने वहां के हुस्न बदलते देखे, मैंने ऐसे नज़ारे देखे कि आंखें ठिठर जाए। लेकिन जब बादलों में खुदा की तस्वीर या खुदा का रूप 2 या 4 सेकंड दिखाई दिया, तो मैं समझा ये 4 सेकंड थे, लेकिन जनतों वालों को खबर हुई ये तो कई सदियां गुजर गई हैं दीदार करते। वहां तो बात भी नहीं हुआ, सिर्फ दीदार हुआ। तो ये है जन्नतों की हालत। तो बड़ी बड़ी खुदा की इनायतों फकीर साहब आप पे। तो बहुत मेहरबानी। ये तो खुदा का प्यार है जिसने हमें एक संगम पे आकर इकट्ठा कर दिया। बेशक बेशक हजूर। कुछ और कहना फकीर साहब ने या नहीं इजाजत? हुजूर, वो जो आपने आखिर में फरमाया ना, तो हाँ मैंने उसका आपको जवाब अच्छा, दिया कि हमारी कोई कारनामा नहीं है, अच्छा, ये खुदा की इनायत है, और आपकी जुबान की हाँ, शीरी है, जिसने जो जमा के बिठाती है हमें, और हमें पता भी नहीं चलता, इतनी मस्ती में टाइम गुजर जाता है। मेरी दुआ यही है कि आप सबको जन्नतों में इकट्ठा कर दे मेरे साथ। आमीन, आमीन, आमीन मुक आमीन। जान ए दुनिया दे सब हम, जे तू आमीन, आमीन। जे तू ना होवे। फिर आप मेरे साथ इकट्ठे तो सारे झमेले खत्म हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल। आपकी आंखें ठिठक जाया करेंगी, खरबों साल भी ना काफी है उस नज़ारों को देखने के लिए। आमीन, मेरी दुआ है कि आप मोहब्बत, इस्तिकामत, वफा और आखिरी सांसों तक चलते रहें। आमीन, आमीन, ये बंधन ना टूटे हमारा। आमीन, आमीन। वरना मैं कैसे कहूंगा खुदा के हजूर कि ये मेरे लोग हैं जो वो छोड़ के चले गए, न जाने अल्लाह न कितने करे। थे, कितने छोड़ के चले गए। तो ये दुआ करते रहे कि खुदा आपको एक ऐसा पहाड़ बना दे जो जितनी हवाएं झक्कड़ चले, लेकिन पहाड़ को क्या होता है, वो तो अपनी इस्तिकामत के साथ खड़ा रहता है। आमीन आमीन, आपको मोहब्बत का, खुदा के प्यार में ऐसा पहाड़ बना दे, आमीन, आप कोई झक्कड़, कोई कुर्बानियां, कोई दुनिया के झमेले आपको हिलाना।
आमीन आमीन। बस आमीन। ये दुआ है। तो ठीक है, फिर इजाजत है या कुछ और? बहुत शुक्रिया जी। कोई और बात करना चाहेंगे सिकंदर खान भाई? ये सही सर? बहुत मेहरबानी, बस जो जी दिल जी की आवाज वो बता दी। कोई सवाल तो जी था नहीं, जी लेकिन जी फीलिंग्स थी हाँ बस, वो फीलिंग्स बता दी। जी बहुत जी। मेहरबानी। कुछ हुजूर, ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की है क्या एंड पे, बात, क्या बात। बहुत ही खूबसूरत बात की है। बहुत शुक्रिया फकीर भाई। जी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, जी। जज़ाकल्लाह। आप सैयद साहब, आप ये आपको मेरे कपड़े अच्छे लगते हैं, नए नए पहन के? हुजूर बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। जो जी आपने पैसे भेजे थे तो बीवी ने कहा ये भी मिशन का ही काम है, कोई 10-20 शर्टें लेके देखो ताकि फिर बैठ जाएगा। हुजूर, आपकी नवाजिश है, आपकी जी, नवाजिश। बहुत प्यारे, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ अब। चलो ठीक है, फिर ठीक है, आप खुश हैं? ठीक है अपना। और अतर फिर संडे को? जी जरूर, इतवार को मुलाकात होती है जरूर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। खुदा की सलामती जी। खुदा हाफिज़ हुजूर। आज खुदा। ऐवान साहब आए हुए थे, मैंने उनका नहीं सुना। वो नहीं जी। हुजूर अवान साहब की, मुझे लग रहा है उनकी कुछ तबीयत कुछ खराब थी और उनकी एक दो अपॉइंटमेंटें भी थी, अच्छा तो अच्छा। शायद वो उसमें बिजी हैं, वो या वो सेहत काफी कमजोर हुई हुई है उनकी। काश उनका मिलन जवानी में हो जाता। जी 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 तो चलो, देर आए दुरुस्त आए। जी जी, बेशक। अच्छा जी, फिर इजाजत है जी। खुदा हाफिज हुजूर, अच्छा खुदा जी, जी जरूर, खुदा हाफिज़ जी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज सभी हुजूर, सभी खुदा मेंबरान हाफिज। को खुदा खुदा हाफिज, सभी मेहमानों को खुदा हाफिज, खुदा की हाफिज़। सलामती हो सब पे। हाफिज़।